اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کرے۔ انشاءاللہ آج ہماری ایکچول سورہ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہم لوگ سورہ کہف ختم کر چکے ہیں، جس کو ہم نے ختم کیا لاسٹ کلاس میں۔ آج ہم اس کی ایک سمری دیکھیں گے، ریکیپ آپ کہہ لیں، یا ہم اس میں سے لیسنز ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ اتنی اہم سورہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے ہر جمعے کو پڑھنے کا حکم دیا کہ یہ پڑھنی چاہیے۔ تو جب کوئی تو بات ہوگی کہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایوری فرائیڈے کیوں پڑھیں، ہم پڑھتے ہیں، گو تھرو کرتے ہیں سورہ کو، ہم اگلی پہ نکل جاتے ہیں، تو وہ پچھلا جو پڑھا ہوتا ہے وہ سب دماغ سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کو مجھے یہی آ رہا تھا کہ سورہ میں بہت سارے لیسن تھے، تو ہم اس کو اگر یہیں پر چھوڑ دیں گے تو وہ ایک طرح سے ہم نے ایک طرح سے حق ادا نہیں کیا اس سورہ کا۔ تو تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں بٹس اینڈ پیسز میں، تھوڑی تھوڑی کر کے، تاکہ ایک ہم سب کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہ سورہ جو ہے اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے، اور کیوں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا، اور ہم نے اپنے لیے عمل کے لیے کیا سیکھنا ہے اس سورہ سے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں جو بات پتہ چلی امپورٹنس اس کی جو سورہ کی ہے، کہ سورہ کہف کی امپورٹنٹ کیا ہے، امپورٹنٹ کیوں اس کو پڑھنا ہر فرائیڈے کے دن امپورٹنٹ ہے۔ تو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت اہم چیز ہمیں بتائی تھی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سورہ جو ہے یہ فتنہ دجال سے حفاظت کرتی ہے، اور ہم لوگ اس کو اتنی امپورٹنس اس لیے نہیں دیتے دجال کے فتنے کی، کیونکہ ہم نے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ٹائم نہیں گزارا، وہ ان کے لیے جو باتیں بہت اہم ہوتی تھیں وہ بار بار صحابہ کرام کو وہ چیز بتاتے رہتے تھے، جس سے اس چیز کی اہمیت بڑھ جاتی تھی۔ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس اور بہت چیزیں ہیں جن پہ ہم توجہ دیتے ہیں، اور ہمارے پاس ریمائنڈرز نہیں ہیں اس طرح سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں لوگ ان کی مجلس میں آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹائم سپینڈ کرتے تھے نمازوں کے بعد، تو وہ ان کو بتاتے رہتے تھے یہ چیزیں۔ اب وہ وقت تو نہیں ہے، ہم اس ٹائم میں جا نہیں سکتے۔ ہمارے لیے ریمائنڈرز کیا ہیں؟ ہمارے لیے جو ریمائنڈرز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں۔ ہمارے لیے ریمائنڈرز جو ہیں وہ ہم خود ہیں ایک دوسرے کے لیے، کہ ہم ایک دوسرے کو اس کا احساس دلائیں۔ اسی طرح ہم ریمائنڈرز ہیں اپنے بچوں کے لیے، کہ ہم نے اپنے ہسبینڈز کو، اپنے بچوں کو اس چیز کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ چیز، یہ سورہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اور اس سے یہ بھی کہ ہم نے ان کو یہ بھی ریمائنڈر دینا ہے کہ ہر جمعے کو عادت ڈالیں بچوں کو پڑھنے کی۔ پہلے تو خود کریں، اگر ہمیں خود کو ابھی تک عادت نہیں ہے تو ہم اپنی عادت بنائیں۔ پھر دوسری اس میں یہ کہ بچوں کو، اپنے ہسبینڈس کو، پھر اپنے فیملی والوں کو، ان کو بھی بتانے کی کوشش کریں کہ یہ سورہ پڑھنی کیوں ضروری ہے۔ اگر آج آپ اچھے نوٹس لے لیں گے تو آپ کم از کم اپنے سارے جو آپ کے ارد گرد آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، اور آپ کے اپنے بچے ہیں، تو آپ کے پاس اچھا آپ نے لکھا ہوگا، تو آپ کہیں پہ بھی جائیں گی، کہیں پہ بھی بیٹھیں گی، آپ آرام سے اپنے نوٹس نکال کے کہیں بھی آپ جائیں تو آپ ایک اپنا چھوٹا سا ایک درس کر سکتی ہیں۔ اب ضروری نہیں درس سے ذہن میں آتا ہے کہ وہ لمبے چوڑا درس ہی ہوگا، ایک could بھی 5-10 منٹس کا بھی حلقہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی محفل میں، کسی مجلس میں جب آپ بیٹھتے ہیں، کسی دعوت میں آپ جاتے ہیں، اگر آپ نے اس میں اللہ کا نام نہیں لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا، تو وہی مجلس جو ہے ہمارے لیے باعث حسرت بن جائے گی قیامت کے دن، کہ ہم سوچیں گے کہ دیکھو یہ کاش کہ میں نے وہ، کیونکہ ہمارے سامنے ہماری لائف ایک مووی کی طرح چلے گی، تو ہمیں وہ سارے وقت نظر آئیں گے جو ہم نے ضائع کیے، وہ ساری دعوتیں جو ہم نے اٹینڈ کی لیکن ہم نے ان میں اللہ کا ذکر تک نہیں کیا، ایک درود پاک تک نہیں پڑھا۔ تو اب آج سے کوشش کرنی ہے کہ کہیں پہ بھی آپ جائیں، کوئی آپ کو بلائے، آپ اپنے گھر میں کسی کو بلائیں، تو اور کچھ نہیں تو کم از کم ایک حدیث بیان کر دیں، تاکہ ہم اس پہ یہ ہو کہ یہ جو بھی ہماری دعوت تھی ہم نے اللہ کو یاد کیا۔ لیکن اب یہ آج جو آپ سمری لکھیں گی اپنی، اور آپ امیجن کریں کہ یہ آپ نے 2-3 پیجز پہ آپ نے لکھی ہے، آپ اس کو فولڈ کر کے اپنے پرس میں رکھ لیں،
جہاں بھی کہیں آپ بیٹھیں آپ نے نکال کے لوگوں کو یہ دو چار چیزیں تھوڑی سی سورہ کے بارے میں بتا دیں، کیونکہ میجورٹی لوگوں کو پتہ ہے کہ سورہ کہف ہم نے فرائیڈے کو پڑھنی ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیوں پڑھنی ہے، اس کی ریزن کیا ہے۔ تو آپ نے جہاں بھی بیٹھیں گی آپ نے تھوڑی سی یہ باتیں ان کو بتا دیں تو آپ یقین کریں کہ اس کا امیجن کریں آپ کو ریوارڈ، کہ آپ نے ان کو بیٹھے بٹھائے ایک چھوٹی سی ایک سورہ کی چھوٹی سی تفسیر آپ نے ان کو بتا دی، کہ ایک آؤٹ لائن بن گئی ان کے دماغ میں کہ اچھا سورہ کہف ہم پڑھتے تو تھے لیکن یہ باتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی۔ تو آپ کوئی ڈیٹیل میں بھی نہیں گئیں، آپ نے صرف ایک چھوٹی سی سمری فارم ان کو بتا دی۔ اٹ ول ٹیک اباؤٹ لائک 10-15 منٹس، مے بی ہارڈلی 20 منٹس لگ جائیں گے آپ کو، موٹی موٹی بیسک باتیں ان کو آپ بتا دیں تو آپ کی تبلیغ ہو گئی ایک طرح سے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ وہ جب بھی پھر پڑھیں گے یہ سورہ اور ان کے دماغ میں وہ باتیں آئیں گی تو آپ کو کتنا اجر اس چیز کا ملے گا۔ تو کوئی بھی اپرچونٹی ہاتھ سے جانے نہیں دینی انشاءاللہ ہم نے۔ تو ہم اس کی بات کر رہے تھے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ امپورٹنس دی سورہ کو۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ فتنہ دجال سے حفاظت کرتی ہے۔ فتنہ دجال جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سارے فتنوں کا ایک سردار ہے فتنہ، یعنی کہ اٹ از دا بگیسٹ فتنہ انسان کی لائف میں، پوری لائف جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لائف ہے، اس پوری دنیا کا جو بگیسٹ فتنہ اگر کوئی کہیں تو وہ فتنہ دجال ہے۔ اور پھر ہم نے اس سورہ میں سے دیکھا کہ انسان کی زندگی کے اندر چار چیزیں ہیں، چار میجر چیزیں آپ کہہ لیں۔ ویسے تو فتنے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، بہت سے ہمارے اوپر کتنی زیادہ ٹرائلز ہیں، ایسے ٹیسٹ ہیں، ٹرائلز ہیں جو آتے ہی رہتے ہیں، آلموسٹ ایوری ڈے کوئی نہ کوئی آزمائش میں ہم پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن 4 میجر چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اس سورہ سے پتہ چلی کہ جو انسان کی زندگی میں بڑے بڑے ٹرائلز کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں نمبر 1 چیز جو ہے وہ ہمارا فتنہ دین ہے۔ دین میں جو فتنہ ہو جاتا ہے وہ ہے ایمان کا فتنہ، ایمان کے جو ٹرائلز ہوتے ہیں۔ تو نمبر 1 چیز ہم نے وہ دیکھی، اور اس کے لیے ہم نے جو مثال دیکھی تھی وہ ہم نے دیکھی تھی کہف والوں کی۔ جو کہف والے تھے وہ کیا تھے؟ وہ کوئی بہت بڑے میچور بچے تو نہیں تھے، وہ تو چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو ہمیں کتنی بڑی ایک سمجھ عطا کی، ہمیں ایک انڈرسٹینڈنگ دی کہ وہ تو چھوٹے ٹینیجر بچے تھے، اور انہوں نے کیا کیا، ان پہ جب دین کا فتنہ آیا کہ انہوں نے اپنے حالات میں دیکھا کہ ان کے لیے اس دین پر چلنا مشکل ہو گیا، کہ ان کو زبردستی بائی فورس ان کا دین بدلنے کے لیے ان کے کوششیں کی جائیں گی، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہجرت کر لی، نکل گئے، بھاگ کھڑے ہوئے وہاں سے۔ تو ہمیں کتنا بڑا لیسن یہاں پہ دیا گیا کہ دیکھیں جب بھی کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس وقت بھی آپ نیکی کا ارادہ کریں گی یا آپ اپنے دین کی طرف آئیں گی تو آزمائشیں آئیں گی۔ کیوں آئیں گی؟ پھر انسان کہتا ہے پھر میں آؤں ہی کیوں، پھر مجھے کیا فائدہ میں دین کی طرف آؤں، میں نیکیاں کروں، اگر مجھ پہ آزمائشیں ہی آنی ہیں۔ ہم یہ بات سوچ کر دیکھیں، جب ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسکول جانا ہے، تو ٹیسٹ تو آئیں گے ہی، چاہے آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند۔ بچوں کو اسکول جانا پسند ہے کہ نہیں پسند؟ کون سا بچہ ہے جو بڑے شوق سے اسکول جاتا ہے؟ چھوٹے بچے ہیں، آپ جب بھی ان سے پوچھیں، بالکل چھوٹے بچے جو پری کے وغیرہ کے ہوتے ہیں، سوائے ان کو ہوتا ہے کہ کھیل کود ہی ہوتی ہے بس اسکول میں، تو وہ انجوائے کرتے ہیں۔ جیسے جیسے کلاسیں بڑی ہوتی جاتی ہیں پھر تو ان کے لیے اسکول مصیبت بن جاتے ہیں، اسکول جانے سے بھاگتے ہیں سارے، کس کا ہے؟ مجبوراً جاتے ہیں، ماں باپ کے ڈر سے جاتے ہیں، شوق سے کون، کوئی ہی ہوتا ہوگا جاتا ہوگا، حالانکہ ان کے پتہ بھی ہوتا ہے کہ اب اسکول جائیں گے، ٹیسٹ بھی ہوں گے، پڑھنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، بہت کچھ اس کے ساتھ آتا ہے، لیکن پھر بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آزمائش اللہ تعالیٰ کن کو دیتا ہے؟ آزمائش انہی کو ہی دیتا ہے نا جن کو اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں ارادہ کرتے ہیں کہ اب ان کو اگلے لیول تک لے کے جانا ہے۔ صرف ایسے ہی آپ دیکھ لیں کہ اسکولوں میں بھی جب آپ کے فائنل ایگزام ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی پروموشن ہوتی ہے نا، آپ اگلی کلاس میں تبھی موو کریں گے جب آپ پہلا ایگزام پاس کریں گے۔ اگر آپ ایگزام ہی نہیں دیں گے، کبھی کوئی ٹیچر ایسا ہوتا ہے کہ ہاں تم فائنل نہ دو، یہ جیسے ہمارے ملک میں ہم پاکستان وغیرہ میں کیا ہوتا تھا کہ جو فائنل ایگزام ہوتے تھے، کبھی ایسا ہوا کہ ٹیچر نے کہا تم فائنل ایگزام نہیں دو، میں تمہیں ایسے ہی موو کر دیتے ہیں اگلی کلاس میں؟ کبھی بھی نہیں ہوتا، آپ کو ایگزام دینا پڑتا ہے،
پھر ہی آپ کی پروموشن ہوتی ہے اگلی کلاس میں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایگزامز جو آپ کے ہمارے جو ٹیسٹ آتے ہیں تو اسی کو ہی آئیں گے جو اسکول میں داخلہ لے گا۔ اب جو بچہ جسے آپ کو اسکول میں ہی نہیں ڈالا، گھر بیٹھا ہے، اس کو کس قسم کا ٹیسٹ؟ اس کا تو کوئی ایگزام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا وہ اگلے درجے میں جائے نہ جائے، اس کا جو اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اللہ کی نظر میں۔ تو یہ انہی کو ٹیسٹ دیا جائے گا جو اسکول میں ایڈمیشن کرائیں گے اپنا۔ تو ہم بھی جب اس طرح دین کی طرف آتے ہیں تو ہم اپنا ایڈمیشن کراتے ہیں اللہ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے دین کو سیکھنا چاہتی ہوں، میں طالب علم بننا چاہتی ہوں، تو پھر ہی آپ پہ ٹیسٹ آئیں گے نا۔ اگر آپ نے اسکول میں داخلہ ہی نہیں لیا تو پھر ٹیسٹ کیسے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو باہر ہمارے ساتھ لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں وہ تو بڑے خوش و خرم پھرتے ہیں، اتنی ان کے پاس آسائشیں ہیں، ان کو کوئی آزمائش نہیں آتی کسی بھی قسم کی، ہم تو ان میں کچھ بھی نہیں ایسا دیکھتے، اور ہم بیچارے پس جاتے ہیں آزمائشوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو داخلہ ہی نہیں لیا اسکول میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ دے کے کیا کرنا ہے؟ کہاں پہنچانا ہے ان کا اگلا درجہ تو ریز ہی نہیں ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کے درجات بلند کرنے ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں میں ڈالنا ہے۔ تو کبھی بھی ان کو برا نہ جانے، لیکن آپ مانگے مت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آزمائش مانگنی نہیں چاہیے کبھی بھی، کہ پھر آپ کہیں کہ ہاں چلو مجھے اپنے درجات بلند کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آزمائش میں ڈال دے، کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن اگر آزمائشیں آ جاتی ہیں تو پھر صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اچھے طریقے سے اس آزمائش سے گزرنے کی کوشش کریں، دعا مانگیں، تاکہ آپ اب آ ہی گئی، وہ ٹیسٹ تو آ پڑا ہے آپ پہ، اب آپ اس کو دیں یا نہ دیں، اب ٹیسٹ تو مل گیا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو آپ پاس ہی کر لیں، چاہے گریس مارک سے ہی کریں، اس کو آپ بیئرلی پاس کریں، لیکن کر دیں، پاس کر دیں، ورنہ پھر فیل ہو جائیں گی، ایک اور ٹیسٹ آ جائے گا۔ تو یہ کہ آزمائشیں مانگے نہیں، لیکن جب آ جائیں تو پھر اس کو اللہ کی رضا ہی جان کر ایکسیپٹ کریں۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب آزمائش دین پر آتی ہے انسان کے، تو پھر انسان کو وہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے، جہاں دین کی وجہ سے انسان کی جان کو خطرہ پڑ جائے، کہ آپ ایسی سچویشن میں پڑ جائیں کہ آپ کو یہی آپ کے پاس ایک جیسے ایک آپشن ہی نہیں ہے، یہی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے دین سے نہیں پھرو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا۔ اب ایسی لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہو جاتی ہے، تو اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس جگہ سے ہجرت کر جانا ہے، لیکن اپنا دین کو بچانا ہے آپ نے، کیونکہ اگر آپ نے اپنا دین لوز کر دیا تو آپ نے سب کچھ لوز کر دیا۔ تو دین کا جو آزمائش ہے وہ سیدھی انسان کو یا تو جنت یا جہنم میں لے جاتی ہے۔ باقی آزمائشیں جو ہیں ان کا تعلق بھی آخرت سے ہے، لیکن وہ ایسا ڈائریکٹ ایفیکٹ ان کا نہیں ہے، جیسے دین کی آزمائش میں اسی وقت انسان ایدر دس اور دیٹ، یا جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا فتنہ ہمارے پاس جو ہم نے اس سورہ سے دیکھا وہ تھا فتنہ مال، ویلتھ، ٹرائل آف ویلتھ۔ تو مال جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے، بہت سے لوگ ہم اس کو آلریڈی جانتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ مال جو ہے فتنہ ہے، لیکن کیسے ہے؟ اس میں آپ یہ مثال دیکھ لیں جو اسی میں ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے مثال دی، باغ والے بندے کا قصہ، کہ اس کے پاس مال تھا تو پھر اس کا اور اس کے ساتھ جو اس کا دوست تھا وہ تو غریب تھا، وہ تو مالدار نہیں تھا، اس کا باغ بھی نہیں تھا، تو ان دونوں کی جو ہم نے کانورسیشن دیکھی ہے، کتنا ڈفرنس تھا دونوں میں۔ جو جس کا باغ تھا اس کی ڈائلاگز اس قسم کے تھے کہ جیسے وہ بہت ایروگینٹ بندہ ہے، وہ اپنے اندر بہت اپنے آپ کو بہت چیز سمجھتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ مجھے یہ چیزیں اللہ نے دنیا میں دی ہیں تو مجھے آگے بھی ملیں گی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی رضا کی ایک طرح سے انڈیکیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ از ہیپی ود می، جو تبھی تو اس نے مجھے اتنا مال دیا ہے۔ تو کس طرح سے پھر فتنہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال جو ہے کیسے فتنہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کی یاد سے ہمیں غافل کر دیتا ہے، کیونکہ جب انسان مال کو حاصل کرنے کے لیے لگ جاتا ہے، پھر اس کے پاس مال آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا کہا تھا کہ انسان کو جب سونے کی ایک وادی ملے تو انسان کی جو فطرت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ پھر دوسری وادی کا جو ہے اس کے لیے کوششیں شروع کر دے گا، پھر اس کی تمنا کرے گا، یعنی کہ انسان کی جو ہوس ہے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم لوگ میں سے کوئی بھی انسانوں میں سے کوئی بھی جب ہیں، جب آپ کے پاس ایک آپ بناتے ہیں، ایک آپ نے سٹور کھولا، کوئی بھی آپ کا مال چل پڑا، سٹور چل پڑا، بہت مال آنے لگ گیا آپ کے پاس، اتنا اچھا چلنے لگ گیا کہ پھر آپ نے کہا اب اس کی میں ایک اور برانچ کھول لیتے ہیں،
پھر آپ نے کسی جگہ پہ ایک اور برانچ کھول لی، پھر آپ نے کہا اچھا میں اب اس سٹی میں بھی کھول لیتی ہوں، کتنی جگہوں پہ آپ نے برانچ کھول لیا، حالانکہ آپ کے پاس جو پہلے ہی اسٹور سے مال آ رہا تھا، وہ جو بھی آپ کی انکم ہو رہی تھی، اٹ واز انف کہ آپ کے جو آپ کی ضروریات ہیں ان کے لیے وہ کافی تھی۔ لیکن پھر بھی انسان کو کیا ہوتا ہے کہ نہیں، اب مجھے میں ایک اور کھولوں، پھر میں ایک اور، کیا کرنا ہے آپ نے اتنے کھول کے، ظاہر آپ نے ساتھ تو نہیں لے جانی کوئی بھی چیز اپنے، لیکن چونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ مال جو ہے نا بس اکٹھا کرتے چلے جائیں، تو اس ساری دوڑ میں کیا ہوتا ہے، جو چیز آپ کی کٹ ڈاؤن ہو جاتی وہ آپ کا اللہ سے تعلق کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جو آپ کا کنیکشن تھا، اللہ کے ساتھ جو وقت تھا آپ کا پہلے، آپ اب اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کا کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ پھر جو مال ہے انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، جب انسان تکبر میں آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے اس کے اندر اس مال کی وجہ سے، تو پھر کیا کرتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے لوگوں کو جو اس سے کم تر ہوتے ہیں حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک اور بڑے گناہ کی بات ہے کہ آپ اپنے سے کم تر کسی کو جاننا، کیونکہ انسان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور آ گیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر انسان جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے، مال بھی بہت جمع ہو گیا آپ کے پاس، پھر آپ کے پاس جو ہے تکبر بھی آ گیا آپ کے اندر، اب آپ میں کہیں نہ کہیں یہ سینس آ گئی کہ جب آپ اپنے لوگوں کو کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، میرا کیا ہے، مجھے ان سے دوستی رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے، تو آپ اپنے دماغ میں یہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی غریب ہے، اس کے ساتھ کر کے تو میری بھی پرسنالٹی ڈاؤن ہو جائے گی، میری بھی کوئی عزت نہیں رہے گی، تو ان کے ساتھ بس ایسی ہیلو ہائی ہی رکھو، میرا نہیں خیال مجھے ان کے ساتھ کوئی فرینڈ شپ کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں ضرور آتی ہیں، کیونکہ جب آپ کے پاس بہت مال ہوتا ہے پھر آپ اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد نیکسٹ چیز پھر انسان میں کیا آ جاتی، جو یہ سارا کچھ کرنے لگ جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ ان کا انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی آخرت کو بھلا دیتا ہے، انسان کو آخرت بھول جاتی ہے۔ آپ اسی دنیا میں جب رہ رہے ہوتے ہیں آپ یہ ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا میرا سب کچھ ہے، آپ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن مجھے چلے جانا ہے، جیسے سب لوگ چلے جاتے ہیں، بچے چلے جاتے ہیں، بڑے چلے جاتے ہیں، بوڑھے چلے جاتے ہیں، سب کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن ہم جنازوں پہ بھی جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جنازوں پہ واپس آ کے ہم پھر اسی دوڑ میں واپس ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں آخرت بھولی ہوئی، ہم اس بات سے ہو جاتے ہیں کہ شاید میں نے کبھی نہیں مرنا، نہیں ابھی تو نہیں، پتہ نہیں ہے میں کون سا ابھی مرنے لگی ہوں، ابھی تو مطلب ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں لانا چاہتے اپنے دماغ میں۔ جب آپ اپنی سوچیں، جب آپ پیک پہ ہوتے ہیں، اپنی جوانی پہ پیک پہ ہوتے ہیں، یا آپ اپنے مال میں پیک پر ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے، آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں لائف کو، آپ ان چیزوں کو سوچنا نہیں چاہتے کہ میری موت بھی ہو جانی ہے، ایک دن میں نے مر جانا ہے، اور ایک دن قیامت کا دن ہوگا جب مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پھر آپ کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، اگر آپ کو کوئی ایسی باتیں بتائے گا بھی تو آپ کہیں گے پلیز اب ڈراؤ نہیں ہمیں، ابھی تو میں نے لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ جب بھی بیٹھتے ہیں آپ ڈرانا ہی شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی باتیں وہ نہیں سننا چاہتے، ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ وہ کبھی موت کی یا آخرت کی باتیں بھی سنیں۔ تو پہلے تو ان کو اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، پھر کیا ہوا ہے، آخرت سے بھی غافل ہو گئے۔ پھر ان کے اندر کیا اور چیز آ جاتی ہے، ایک جو شیطان انسان کے اندر ڈال دیتا ہے، خام خیالی، یعنی کہ انسان کو ایسی خوش فہمی کا شکار کر دیتا ہے وہ، کہ انسان سوچتا ہے کہ میرے اللہ نے جب مجھے اتنا مال دیا ہے تو میرے سے راضی ہے تو دیا ہے نا، اب وہ دیکھو میرے ساتھ ہی میرا پڑوسی جو ہے وہ بیچارہ، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کتنے برے حال میں روزانہ آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اندر سے چیخوں کی، چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کیونکہ کھانے پینے کوئی کچھ نہیں، وہ ایک دوسرے پہ ہی بلیم کر رہے ہیں، یا بچے بھوکے رو پیٹ رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور میں کہاں خوشحال، میرے بچے کتنے آرام سے ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، کتنی کتنی آئٹمز آپ کے ٹیبل پہ پڑی ہیں، تو یہ تو اللہ کی جو ایک طرح سے نشانی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، تبھی تو اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، ان کو دیکھو اللہ ان سے راضی ہوتا تو ان کو نہ دیتا،
اگر اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اس طرح تھوڑی دنیا میں آزمائش میں تکلیف میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ بیچارے کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ تو یہی ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کون سا ایسا کوئی گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے. یہ آپ کو بہت کامنلی سننے کو ملتا ہوگا، مجھے بھی بہت ملا ہے. بہت لوگ ایسی ہم لوگوں کو باتیں کرتے آپس میں سنتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں دیکھو وہ بیچارے کو کتنی آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ضرور پتہ نہیں کون سا ایسا انہوں نے کوئی کام کیا ہے، کوئی ایسا گناہ کیا ہے، آزمائشیں ختم ہی نہیں ہو رہی. کتنی غلط سوچ ہے. تو یہی سوچ یہاں پہ جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کی آتی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی تبھی تو اس نے مجھے دیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز کیا ذہن میں آتی ہے کہ اس کا مطلب میں جو بھی کام کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، تبھی اللہ تعالیٰ مجھے راضی ہو کے مجھے اس کے ان ریٹرن اللہ تعالیٰ مجھے اتنا خوشحال کرتے چلے جا رہے ہیں. تو وہ پھر اپنی جو چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اس کو اور زیادہ شوق سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور زیادہ ایفرٹ اور ٹائم لگاتے ہیں اور انہی چیزوں پہ اور جم جاتے ہیں. حالانکہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اٹس اے ٹریپ، کہ یہ ہمیں شیطان نے اس طرف لگا دیا ہے تاکہ ہم اسی خام میں جو خام خیالی کے اندر ہی بیٹھے رہیں اور ہماری موت کا وقت آ جائے اور پھر اس وقت جا کے انسان کو جب ہوش آئے، قبر میں جا کے ہوش آئے تو پتہ چلے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. کیا فائدہ؟ واپس تو آ نہیں سکتے آپ، تو کچھ بھی کریکٹ نہیں کر سکیں گے وہاں پہ. پھر اس میں ہمیں ایک اور کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہاں پہ دیا ہے تو پھر آگے بھی دے گا ڈیفینیٹلی. یہ کیسے پاسبل ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پہ محبت کرتا ہے کہ اس نے مجھے یہاں پر اتنا مال دیا تو پھر وہ ضرور مجھے آگے بھی تو ایسے ہی دے گا. اور یہی ایگزیکٹلی بات باغ والا بندہ کہتا تھا کہ مجھے امید ہے کہ میرے اللہ نے جب مجھے دنیا میں اتنی اچھی دی ہے تو پھر تو میرے آگے بھی بہت اچھا کرے گا، تو مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مال جو ہے وہ تو فرعون کو بھی بہت دیا تھا. قارون کا بھی ہمیں کتنا مشہور ہے اس بارے میں کہ اتنا اس کا خزانہ تھا قارون کا کہ اس کے جو خزانوں کی چابیاں تھیں وہ بھی اونٹوں پہ لاد کے لے کے جائی جاتی تھی. ہم تو ایک جگہ سیف ہو تو ایک ہی چابی ہوگی، اتنی کیز تھی اس کی کہ وہ اس کو اونٹوں پہ لاد کے لے کے جاتا تھا. کتنا مال ہوگا اس کے پاس. پر کیا ہوا؟ کیا وہ مال نے اس کو بچا لیا؟ فرعون کو بچا لیا غرق ہونے سے؟ کسی بھی کام نہ آیا. اور وہ جو پیچھے چھوڑ گیا کیا بنا؟ کوئی بھی چیز قبر میں ساتھ نہیں گئی، سب کچھ پیچھے رہ گیا. یہ حال ہے مال کا کہ ہم جس کے پیچھے پوری دنیا اپنی لگا دیتے ہیں اینڈ پہ وہ مال یہیں رہ جانا ہے. اور وہ کیا بن جائے گا؟ آپ کی وراثت. مرنے کے بعد وہ مال جس کے پیچھے آپ نے اپنا کروشل ٹائم ضائع کیا اس کو اکٹھا کرنے میں، کرتے رہے اور جب آپ کو استعمال کرنے کی باری آئی یا اس سے فائدہ اٹھانے کی باری آئی یا انجوائے کرنے کی باری آئی تو اس وقت تک انسان کا بلاوا آ گیا. اور اب انجوائے کون کریں گے؟ آپ کے پیچھے گھر والے ہیں، آپ کے بچے انجوائے کرنے. یہ بات نہیں ہے کہ آپ بچوں کے لیے مال نہ چھوڑ کے جائیں، لیکن آپ نے جس طرح مال کمایا محنت سے، آپ نے دن رات ایک کیا، آپ کے بچوں کے ہاتھ میں مال آتا ہے، آپ کو کیا پتا وہ کہاں خرچ کریں. غلط راستے پہ لگاتے ہیں تو بھی آپ کے لیے قبر میں اس چیز کا عذاب کہ آپ کی اولاد غلط کام کر رہی ہے پیچھے. تو رزق تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ نے آپ کو بھی رزق دینا ہے، آپ کے بچوں کو بھی دینا ہے. ہم اپنی جو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہمارے پاس جو ٹائم ابھی ہے تھوڑا سا، جو ہماری زندگی کے دن ہیں، ہمارے منٹ ہیں، ایک ایک منٹ جو ہمارے پاس ہے یہ ہمارا ہے، یہ ہمارے اکاؤنٹ سے جا رہا ہے. آپ اسی ٹائم کو آگے والوں کے لیے چھوڑ کے جانے کے لیے ارننگ کا ذریعہ بنا دیں یا آپ اپنی آخرت کے لیے جمع کرنے کا ذریعہ بنا لیں. آپ کی چوائس ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس میں. پھر اس کے بعد اگلا ہم نے کیا دیکھا کہ فتنہ علم، ٹرائل آف نالج. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے دنیا میں ہم بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس بہت زیادہ نالج آ جاتا ہے، بڑی بڑی ڈگریز آ جاتی ہیں، یا پھر کہ آپ بہت اچھی قسم کی یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا، آپ کے پاس اچھی ڈگری ہے، تو اب آپ نے خود بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو جاتا ہے باقی لوگوں کے ساتھ. مثال کے طور پہ آپ لیں کہ ایک ہی خاندان میں ایک آپ کی کوئی کزن ہے، وہ بہت ہی بڑی فیمس یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی، ایڈمیشن ہی بڑی مشکل ملتا ہے، وہ پڑھ کے وہاں سے آئی. اور دوسرا ایک بندہ وہ جو بیچارہ لوکل سکول سے پڑھا. اب وہ دونوں آپس میں کہیں وہاں بیٹھ کے بات کریں گے، آپ کی کیا خیال ہے کہ وہ سیم لیول پہ بات کر رہے ہوں گے؟
ایسا نہیں ہوگا ایک دوسرے کے دل میں، جو جس کے پاس ڈگری ہے، جو بڑی یونیورسٹی میں جو کزن گیا ہے، کہ وہ اپنے دوسرے جو کزن سے بات کرے گا جس کی کوئی اتنا، جیسے اس کے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں، بس جیسے فیو ایئرز آف اسکول ہیں، دیٹس اٹ. آپ ان کے ساتھ تو بیٹھنا گوارا نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں اس کو کیا سمجھ، یہ تو ان پڑھ ہے، بیوقوف ہے، اسے کیا پتا. میں اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلا ہوں، میرا اس کا کیا مقابلہ کسی چیز کا، یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں، اس سے بات چیت کروں. آپ حقارت سے دیکھتے ہیں ایسے ایسے لوگوں کو جو آپ کے لیول کے نہیں ہیں. تو آپ نے اس سے بھی دیکھیں، علم سے بھی کیا ہوا کہ انسان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا. صرف دنیاوی علم ہی نہیں، اس میں دین کا علم بھی آ جاتا ہے کہ سم ٹائم ہم دین کا علم جب حاصل کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں ہمارا بھی ایٹیٹیوڈ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے اپنے سے کم والوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ابھی تک، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی توفیق نہیں دی، لیکن ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ کب انہیں توفیق دے دے کہ وہ ہم سے زیادہ آگے نکل جائیں، لیکن ابھی فی الحال ہمیں پتہ ہے کہ ہاں وہ ابھی آتے نہیں ہیں اس طرف، دین کی طرف نہیں ہیں. تو آپ کا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ دیکھ کے پھر کیا ہوتا ہے کہ ہائی یہ تو اس کو تو یہ بھی نہیں پتا، میں تو اس سے بہت بہتر ہوں کہ کم از کم قرآن تو پڑھتی ہوں، میں اس سے بہتر ہوں کہ میں آج قرآن سیکھ رہی ہوں، مجھے تو بہت علم آ گیا ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، اسے تو یہ بھی نہیں پتا، سارا دن ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے. تو یہ چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے. اور اس کے بچنے کی سب سے بڑی مثال کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ کے اندر ہی مثال دے دی کہ کیسی مثال کس کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے. اتنا مقام ہے ان کا، یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. اور ان کی آپ ہر سورہ قرآن کی دیکھ لیں، سورہ نہیں، ہر قرآن کا ایک جو پارہ ہے، ہر جز میں آپ دیکھیں سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. کسی پیغمبر کا اتنا زیادہ ذکر نہیں جتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں. اس کے باوجود، اتنے وہ ہونے کے باوجود، پیغمبر ہونے کے باوجود، اللہ سے بات کرنے کے باوجود، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ جب انہوں نے یہ بول دی بات کہ میں ہوں سب سے زیادہ جس کو نالج ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کریکٹ کر دیا. تو ساتھ ہی ان کا کیا ہوا کہ انہوں نے آگے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اس کے پاس جاؤ، میرا بندہ ہے خضر علیہ السلام ان کے پاس. تو انہوں نے آگے سے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں کہیں سے نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہیں ایسا کہا ہو کہ میں تو پیغمبر ہوں، خضر پیغمبر ہے کیا، اور پھر میں اس سے جا کے سیکھوں، میں کیوں سیکھوں، میں تو بڑا ہوں. انہوں نے آگے سے ساتھ ہی کیا کہا کہ میں تیاری کرو سفر کی، میں سفر پہ جاؤں گا، چاہے مجھے ساری عمر ہی سفر کرنا پڑے، سالوں ہی مدتوں سفر کرنا پڑے، میں سفر کروں گا ان کے پاس پہنچنے کے لیے تاکہ میں وہاں سے جا کے علم حاصل کر سکوں. پھر جب اس کے پاس جاتے ہیں، خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، تو کیسا تھا پھر آگے سے؟ عاجز. آپ کو کہیں پہ بھی لگا کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا بھی شو کیا کہ میں تو پیغمبر ہوں، تم مجھے سکھاؤ، میں تمہارے پاس سیکھنے آیا ہوں، تمہارے پاس شاید کوئی چیز ایسی ہے جو میں نہیں جانتا، تو مجھے سکھاؤ اور میں نے جانا ہے اور جلدی کرو، یہ وہ کچھ بھی نہیں. انہوں نے اپنی شرائط رکھی. تو آگے سے کہہ سکتے تھے کہ میں تو پیغمبر ہوں، تم مجھے شرائط رکھتے ہو کہ تمہیں تو مجھے سکھانا چاہیے کہ میں پیغمبر ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، میرا حکم ہے تمہیں کرو. کہیں پہ بھی ہمیں ایسی چیز نہیں ملی، بلکہ کیا تھی آج جی، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صابر، کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. آج ہم کسی کو کہتے ہیں، ہمارے آس پاس بھی اگر کوئی ہو جن کا ہمیں پتا ہو کہ چلیں ہمیں وہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی ہمیں بلاتا ہے، ہمارا ایٹیٹیوڈ تو ایسا نہیں ہوتا. ہم تو نہیں کہتے، ہم تو شوق شو ہی نہیں کرتے، ہم انٹرسٹ بھی شو نہیں کرتے. تو یہ تو پروفٹ تھے، کتنا انٹرسٹ تھا ان کا. اور ہم آج ابھی ہماری کیا باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اکثر ہوتا ہے کہیں جانا ہو، ہم سب سے پہلے وہ کیلکولیشن میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا اب اتنی دور ڈرائیو کر کے جانا پڑے گا، اتنا میرا ٹائم لگ جائے گا، گیس بھی بڑی مہنگی ہوئی ہے، گیس بھی یوز ہوگی، جاؤں کہ نہ جاؤں، اسی ٹائم میں اگر نہ بھی جاؤں تو کیا فرق پڑتا ہے. چلو، انہیں دیکھیں پیغمبر تھے تو ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی تھیں، لیکن وہ اپنا سب کو چھوڑ کر یہ کہہ کر کہ چاہے مجھے سالوں بھی چلنا پڑے تو میں چلوں گا، وہاں علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا.
ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ایسی تڑپ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، طلب ہو دل میں کہ ہم نے اپنے دین کو سیکھنا ہے، ہم نے علم حاصل کرنا ہے۔ آپ کے اندر طلب ہوگی تو ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کریں گے۔ کتنی کتنی مثالیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر کے بتا دی ہیں اس سورہ کے اندر، تاکہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ پھر ہم نے چوتھا جو فتنہ اس میں ہم نے دیکھا، وہ ہم نے دیکھا تھا پاور کا، ٹرائل آف پاور، اتھارٹی۔ کسی کو اتھارٹی ملتی ہے، کسی کو اقتدار ملتا ہے، کسی کو کرسی مل جاتی ہے، کسی بھی جگہ کی اس کو تھوڑی سی بھی اس کو مل جائے، جیسے سپرویژن مل جائے، باس بن جائے، وہ کسی لوگوں کے اوپر ہو جائے، اگر مانیٹری کیوں نہ بن جائے ایک، تو اس پہ بھی آپ دیکھیں کہ انسان جو ہوتا ہے فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو انسان جب اقتدار ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اقتدار جب انسان کو پاور ملتی ہے تو انسان اپنے آپ کو ہر چیز سے سپر سمجھنے لگ جاتا ہے۔ آپ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سارے لوگ میرے انڈر ہیں، آئی ایم دا باس، میں ان کو جو کہوں یہ میرا حکم مانیں گے، کوئی میرے آگے زبان نہیں چلا سکتا، میرے آگے نہ نہیں کر سکتا، میں جس چیز کا حکم دوں گا تو انہوں نے لازمی میری بات کو ماننا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، تو جو لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں تو اس سے بیونڈ ہوں، یہ میرے لیے نہیں ہے، اب یہ چیزیں میرے پہ لاگو نہیں کرتی، یہ ان لوگوں پہ کرتی جو میرے انڈر ہیں، ان کے لیے تو رولز اینڈ لاز ایوری تھنگ از دیئر، فار می آئی ایم بیونڈ دیٹ۔ تو میں تو اب کیونکہ میں تو اب سپروائزر بن گئی تو مجھے تو اب ان کی میرا نہیں خیال کہ میں نے ان لاز کو رولز کو فالو کرنا ہے۔ تو جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے اور دوسروں میں فرق محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ان میں اور میرے میں فرق ہے۔ اس سے اور بڑا نقصان انسان کا کیا ہوتا ہے کہ انسان بہت سی ایسی جو غلط چیزیں ہیں ان کو بھی اپنے لیے جائز قرار دے دیتا ہے، سم ٹائم حرام چیزیں ان کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے کہ اب چونکہ میرے پاس میں طاقت میں ہوں تو میں جس کو بھی چاہوں مروا دوں، میرے پاس طاقت ہے، میں اس طاقت کا استعمال کر کے جس سے بھی چاہوں زیادتی کر کے اس کا مال ہڑپ کر لوں، کسی کا گھر آپ نے ضبط کر لیا، کسی کا کچھ کر لیا، بس آپ کو کوئی چیز پسند آ گئی اب آپ نے یہ لینی ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو کسی کے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو اقتدار کا نشہ بھی جو ہے بہت برا ہوتا ہے۔ اب ان سب کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ چاروں فتنے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے، یہ چاروں کی ہم نے انڈیویجولی ان کو دیکھا۔ اب ان سب کو اگر آپ کمبائن کر دیں تو ان کا مجموعہ، ان کا کمبینیشن جو ہے وہ ہے فتنہ دجال۔ فتنہ دجال جو ہے اس کے اندر یہ چاروں فتنے آپ کو مل جائیں گے۔ تو اسی لیے جو دجال کا فتنہ ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ اس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، اس میں سارے فتنے ایٹ اے ٹائم موجود ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ دجال جو ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ وہ لوگوں سے اپنی عبادت کی ان سے کرے گا کہ میری عبادت کرو، اور یہ آپ کا فتنہ ہو جاتا ہے، دین کا فتنہ۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ آپ سے کوئی جب اس طرح وہ آئے کہے کہ میں خدا ہوں، اور وہ آپ کو ایسی چیزیں بھی کر کے دکھائے گا کہ جس سے آپ کا ایمان جو ہے ایک دم سے ڈاواڈول ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ تو جو چیزیں بتا رہا ہے یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، لیکن وہ آپ کو جو چیزیں بتا رہا ہے کہ آپ خود ڈاؤٹیڈ ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا خدا ہے، اللہ ہمارا جو اللہ ہے وہ کانا نہیں ہے، دجال کانا ہے۔ وہ جتنے مرضی کرتب آپ کو دکھا دے، جتنے مرضی آپ کے سامنے وہ لا کر اپنی چیزیں دکھا دے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔ تو آپ کو اسی سے دیکھ کے آ جائے گا کہ یہ رب ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح۔ پھر اس کے پاس مال بھی بہت ہوگا، بہت مال ہوگا اس کے پاس، وہ اس کو اللہ نے یہ بھی طاقت دی ہوگی کہ وہ جہاں پہ بھی چاہے گا بارش کر سکے گا، بارش برسا دے گا، جس خطے میں بھی چاہے گا وہ بارش وہاں پہ برسا دے گا۔ اور بارش ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی طاقت نہیں ہے دجال کی، اگر وہ یہ کر سکے گا تو یہ اللہ ہی نے اس کو
اس وقت طاقت یہ دی، اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے، اللہ ہی کی طاقت سے یہ سارے کام کر کے دکھائے گا، کیونکہ وہ ایک آزمائش ہے، ہم سب کے لیے آزمائش ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے یہی تو آزمانا ہے، کون ہے جو اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے، کون ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو پڑھا ٹھیک طرح سے، کون ہے جس نے میرے نبی کی باتوں پہ توجہ کی، اس کی احادیث کو غور سے دیکھا، کیونکہ آپ نے احادیث پڑھی، سمجھی، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ دجال ہے کون۔ اگر ہم احادیث پہ بلیو ہی نہیں کرتے تو ہمیں کہاں دجال کا، اب دجال کا فتنہ قرآن میں کہاں، اگر آپ کو کوئی ڈیٹیل پتہ چلتی ہے کہیں پہ کہ دجال کے فتنے کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہیں پہ بھی ڈیٹیل نہیں ملتی، اتنی احادیث میں ڈیٹیل ہے، ہم نے پڑھی، ہمارے کتنے سیشن اس کے اوپر ہمارے ہو گئے، اتنی احادیث تھیں اس سے ریلیٹڈ۔ تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا پڑے گا، اس کے بارے میں ہم لیں گے، سیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ جو ہے یہ سب غلط ہے جو یہ چیزیں ہمیں پریزنٹ کر رہا ہے۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اور کیا طاقت دی ہوگی کہ وہ زمین پہ جگہ جگہ گھوم سکے گا، ایسے ہے کہ بلنک آف آئی میں یہاں سے وہاں چلا جائے گا، وہ ایک جگہ ہوگا تو ایک دم سے دوسری جگہ پہنچ جائے گا، گھومتا رہے گا سوائے مکہ مدینہ کے۔ پھر اس کے پاس علم بھی ہوگا، مال بھی ہوگا، علم بھی بہت ہوگا۔ اب ایک شخص کو جیسے بلا کر ہم نے حدیث میں دیکھا ہی تھا کہ وہ اس بندے کو آرے کے ساتھ درمیان سے کٹ کر کے دو ٹکڑے کر دے گا، اور دو ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو پھر سے دوبارہ زندہ کر کے بالکل صحیح سلامت ٹھیک کر کے زندہ کر دے گا۔ پھر وہ لوگوں کے جو ان کے آباء و اجداد ہیں ان کو قبروں سے اٹھا کے لے آئے گا۔ اب وہ ایکچول نہیں ہوں گے، وہ ایکچول کو تو وہ لا ہی نہیں سکتا، لیکن وہ ایسے کہ جیسے وہ ایک ریزمبلنس ایسی چہرے میں آ جائے گی، ڈال دے گا کہ وہ آپ کو لگیں گے کہ شاید وہی ہیں، لیکن وہ اصل میں وہ نہیں ہوں گے۔ تو یعنی کہ آپ کو ٹرک کرنے کے لیے وہ ایسی چیزیں ہم سب کو دکھائے گا۔ پھر اس کی حکومت جو ہے، اس کو اقتدار بھی اس کے پاس ہے، اس کے پاس وہ پوری دنیا پہ اس وقت رول کرے گا کہ کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، ہر طرف وہی ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے تھرو یہ چاروں ہی جو فتنے تھی، وہ چاروں فتنوں کی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ٹیسٹ ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، اور اپنی جیسے اپنی امت کے لوگ اور اپنے صحابہ کرام جو تھے ان کو ڈراتے رہتے تھے، ان کو بتاتے رہتے تھے اس بارے میں، اور کہتے تھے کہ اگر تو دجال آیا میرے ہوتے ہوئے اور میں اس وقت زندہ ہوا تو پھر تو میں آپ لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن اگر نہ ہوا تو پھر ظاہر ہے اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سورہ بتا دی، پھر کچھ دعائیں بھی بتا دی، ہمیں پتہ ہے وہ بھی ہمیں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے اس چیز کو تھام کے رکھنا ہے، سورہ کہف کو نہیں چھوڑنا، سورہ کہف کو پڑھنا ہی آپ کو بچائے گی اس کے فتنے سے۔ اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو دجال ہے اس کا جو قتل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا، سوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ قتل کریں گے پھر اس کو۔ تو اسی لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھنے کا بتایا گیا۔ صرف فتنہ دجال سے ہی نہیں بچائے گی بلکہ یہ چاروں فتنوں سے جو ہم نے دیکھے ان سب سے ہمیں یہ بچاتی ہے سورہ۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سورہ کے بالکل مڈ میں آپ کہہ لیں ابلیس کا ذکر آیا۔ ابلیس کے بارے میں بتا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیز بتائی کہ یہ ساری چیزوں کے پیچھے ابلیس کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، کہ ابلیس ہے جو انسان کو یہ باتیں کہنے پہ مجبور کرتا ہے۔ تکبر جو ہے ابلیس سے ہی سٹارٹ ہوا تھا، سب سے پہلے تکبر اسی نے کیا تھا، اور یہی غرور تھا نا اس کا کہ جب اللہ نے اس کو سب کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئرلی قرآن میں کہا کہ وہ متکبر تھا، تکبر کرنے والا تھا، اس نے اپنے غرور کی وجہ سے نہیں کیا کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے آگ سے اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہے وہ بدبودار مٹی سے، اور اس کو میں سجدہ کروں، انکاری ہو گیا۔ حالانکہ سجدہ یہ کیا، آپ دیکھیں کہ وہ سجدہ جو تھا وہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، وہ اللہ کا حکم تھا بیسیکلی، کہ اللہ نے ایک چیز آرڈر کی، اب جو بھی آرڈر کی وٹ ایور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تو
آرڈر کیا تھا اپنے بیٹے کو سلاٹر کرو، اور انہوں نے اس کو ایز اٹ از اللہ کا حکم کر کے لیا اور وہ چل پڑے اور حکم مانا، تو اللہ نے کیسے درجات عطا کیے۔ تو ابلیس کے لیے یا سارے فرشتوں کے لیے اللہ کا جو چیز، ایک سجدہ جو اللہ نے کہا تھا، وہ اللہ کا حکم تھا بیسکلی، جو ماننا تھا۔ اب اس سے نہیں غرض کہ وہ حکم کس چیز کا تھا، جو بھی کوئی چیز تھی، بس یہ دیکھنا ہے کہ حکم دیا کس نے ہے، میرے رب نے دیا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، بس میں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ سیم چیزیں ہمارے اللہ کے احکامات ہیں ہم لوگوں کے لیے، وہ احکام وہ حکم نہیں ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ ہم اس کو کہیں یہ حکم بڑا مشکل ہے، میں اس پہ عمل کرنا، آپ دیکھیں کہ حکم دے کون رہا ہے، جو دے رہا ہے اس کو دیکھیں کہ اس نے مجھے دیا ہے، اب جو بھی وہ کوئی حکم دے مجھے اسے پورا کرنا ہے، چاہے مجھے اس کے لیے جتنی بھی سختی اٹھانی پڑے، جتنی بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے، میرے اللہ کا حکم ہے۔ ورنہ ہم میں اور ابلیس میں کیا فرق رہ گیا؟ اگر ہم آج بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں اس حکم کو مانوں کہ نہ مانوں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اللہ نے آپ کو حکم کر دیا، اور اگر ہم وہی ایٹیٹیوڈ اس میں کر رہے ہیں کہ ڈیلے کیے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ابلیس میں ہم میں تو کوئی فرق نہیں رہ گیا، اس نے بھی وہی کیا تھا، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تو مڈ میں بتانے کا مقصد کہ ابلیس ہے چیزوں کے پیچھے، کہ وہ خود جیسا تھا وہ وہی چیزیں لوگوں کے اندر ان کو اکساتا ہے ان چیزوں کی طرف۔ اب اسی سورہ میں ہمیں سلوشن بھی بتائے گئے، پہلے فتنے بتائے گئے، پھر فتنوں کے ساتھ سلوشنز بھی ہمیں بتائے گئے کہ اب ان فتنے تو آ گئے، اب ان فتنوں سے نپٹنا کیسے ہے۔ تو ان کے سلوشن میں پہلے ہم نے جو فتنہ نمبر 1 دیکھا تھا، فتنہ دین، ٹرائل آف فیتھ۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس میں اب ہم کیسے ان فتنوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کہ اپنے آپ کو ان فتنوں میں محفوظ رکھ سکتے ہیں، ایسا فتنہ آ جائے یا ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اچھے لوگوں کی صحبت اپنانی ہے، نیک لوگوں کی، صالح لوگوں کی صحبت اپنائیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں۔ اگر آپ کی دوستیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو اللہ سے دور کرتی ہیں، آپ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھیں ان کی باتیں بس دنیا دنیا دنیا، اگر وہ دنیا ہی کے گرد ریوالو کرتی ہے پوری ان کی گفتگو، آپ جب ان کے ساتھ بیٹھیں گی، چاہے آپ دل میں اس کو اچھا نہیں جانتی، لیکن جب آپ کنٹینیوسلی ایسی مجلسوں میں آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ حد تک تو اثر لیں گے نا، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کی تھنکنگ بھی چینج ہو جائے، کہ اب آپ بھی سوچنے لگ جائیں کہ ہاں کوئی حرج بھی نہیں ہے ویسے، کیونکہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے شروع میں اس کو وہ ماحول برا لگتا ہے، آہستہ آہستہ آپ کو وہ چیزیں نارمل لگنے لگ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ اپنے آپ کو ایسی محفل میں یا ایسی گیدرنگز آپ کی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ صرف دنیا کی ہی ہمیشہ باتیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دس از ٹائم ٹو ٹیک اٹ سیریسلی، کہ اب ہمیں کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں، ایسی مجلسوں کو آہستہ آہستہ کم کریں اور ختم کریں، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیک لوگ ہیں، نیک صالح ہیں، جہاں پہ آپ جن کی محفل میں مجلس میں بیٹھ کر، ان کی کمپنی میں بیٹھ کر آپ کچھ نہ کچھ دین کی بات سیکھ کر اٹھیں گے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں جلیں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کریں جو آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہوں، جو جب بھی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کو ہو کہ ہاں میں جب بھی اس کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، ہماری باتیں بس اللہ ہی کے اوپر ہو رہی ہوتی ہیں، ہم دنیا ہی بھول جاتا ہے اس وقت بندہ اللہ کی ٹاپک پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں چاہیے، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں آخرت میں فائدہ دے گی۔ پھر ہمیں آخرت کی فکر لگانی ہے، اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں کہ کل کو میرا کیا بننا ہے، اگر آج مجھے کچھ ہو گیا، آج فرض کریں اللہ رحم کرے، سوچیں کبھی کہ آج میں رات سوئی اور وہ میری آخری رات ہوئی، میں صبح نہ اٹھی، تو میری آخرت میں کیا چیزیں میرے سامنے آئیں گی، میرے نامہ اعمال میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے جو میرے سامنے اس دن دکھایا جائے گا، ان میں کون سی چیزیں فائدہ دیں گی، کون سے نقصان دیں گی۔ اب اس کو یہی ہے کہ ہم ابھی سے اپنا شروع کر دیں محاسبہ کرنا، کہ میں نے ہر کام جو اب کرنا ہے اس کو اسی وقت کرنے سے پہلے ہی آپ ذہن میں لائیں کہ یہ کام میرا کرنا مجھے کس طرف لے کے جائے گا۔
جنت یا جہنم، کون سی طرف والے فرشتے میرے یہ چیز لکھیں گے؟ اگر یہ میرے الٹے ہاتھ والے فرشتے لکھیں گے نا تو پھر تو میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، میرا خیال ہے میں پھر رہنے ہی دوں اس کام کو۔ تو اپنے اندر سینسر اللہ نے ہمارے سب کے رکھا ہوا ہے، اپنی آخرت کی فکر اپنے اندر لگائیں۔ پھر آپ نے عمل صالح کرنے ہیں، نیک عمل کرنے ہیں، نیکی میں اپنے آپ کو لے کر جائیں آگے۔ سابقون الاولون والی بات کہ اپنے آپ کو دوڑیں اس چیز میں، آپ اپنے آپ کو پہلے ہی ہر چیز میں نمبر ون، ذکر ہی ہوا کسی چیز کا، کہیں پہ بھی کوئی بات آئی کہ کوئی بھی نیکی کا موقع آیا، فوری اپنے آپ کو پیش کر دیں اس سے پہلے کہ وہ موقع کسی اور کے پاس چلا جائے اور آپ ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں۔ اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے، ہم ابھی سوچ میں ہی پڑے ہوتے ہیں کروں کہ نہ کروں، اتنی دیر میں وہ اللہ تعالیٰ اپرچونٹی کسی اور کو دے دیتے ہیں اور وہ لے کر چلتا بنتا ہے اور ہم سوچ میں ہی پڑے رہ جاتے ہیں۔ تو ڈیلے نہیں کرنا، تو عمل صالح کرنا ہے۔ پھر اس سورہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا، آخرت کا، یہ ساری چیزوں کا نقشہ کھینچ کر ہمارے سامنے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کھل کے بتا دیا کہ وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر کیسی ہوگی وہ جگہ جو جہنم کی ہوگی، چہروں کو بھون ڈالے گی وہ آگ، اتنی تیز وہ آگ ہوگی۔ اور جب انسان کو یہ سارا کچھ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جہنم کی جو ایک پکچرائز کی ساری چیز، بتانے کا مقصد کیا؟ تاکہ انسان کو جب یہ پتہ ہو کہ آگے آپ کو پتہ ہوگا خطرہ کتنا بڑا ہے تو آپ کی تیاری بھی اتنی ہی لیول کی ہوگی نا۔ جب آپ کو یہی نہیں پتہ کہ کتنا بڑا طوفان آ رہا ہے تو آپ اس کی تیاری کیسے کریں گے؟ اگر آپ کو پتہ ہے سمپل بارش ہونی ہے آج، آپ اس کی تیاری کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بہت بڑا تھنڈر سٹورم آنے والا ہے اور اتنا بڑا تھنڈر سٹورم ہے کہ آگے فلڈنگ کے چانسز ہیں اور دیر آر مور چانسز کہ فلڈ ہو جائے گا، ہریکین آ رہا ہے، کچھ آ رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہم تو کتنی مثالیں یہاں دیکھتے ہیں، ہریکین کسی جگہ آ رہا اور ٹرنیڈوز آنے والے ہوں تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی کیٹیگری کا ہے تو آپ اسی کے مطابق اس کی تیاری کرتے ہیں، اپنی پریپریشن کرتے ہیں، پہلے سے پریکاشنز لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سارا بتا کر، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ہے آگے جو بلا، جو ایک تکلیف دہ جو چیزیں ہوں گی قیامت کے دن آخرت پہ، کہ وہ ہوں گی کہ تیاری کر لو۔ جہنم جو ہے یہ ایک مذاق نہیں ہے، اٹس اے ویری سیریس تھنگ۔ تو جتنی ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہوں گی اتنی ہی ہماری تیاری اس کے بارے میں زیادہ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تاکہ انسان دین کی کمزوری کا شکار نہ ہو، کیونکہ جتنا ہمیں یہ چیزوں کا پتہ چلتا جائے گا اتنا ہی ہم اپنے ایمان میں فرم ہوتے جائیں گے، کہ ہمیں پھر یہ ہوگا کہ نہیں بھی میں تو اب اتنا ڈر چکی ہوں، مجھے تو خوف بیٹھ گیا میرے اندر، آج میں چلی گئی میرا کیا بنے گا، آج میں قبر میں چلی گئی تو میں اللہ کو کہ کیا جواب دوں گی، یہ سارا کچھ تو ادھر ہی رہ جانا ہے، یہ تھوڑی دیر کی خواہشات، تھوڑی دیر کی چیزیں، تھوڑی دیر کی ایک مزے کے لیے جو کچھ آورز تک بھی لاسٹ نہیں کرتا، آپ کو صرف اتنی ہی دیر تک جتنی دیر آپ کرتے ہیں، اس کے بعد دین واٹ؟ وہ مزہ کنٹینیوسلی تو کبھی بھی نہیں رہے گا۔ آپ نے بڑے اسٹائلش کپڑے فیشنی پہن کے آپ اپنے آپ کو بال کھلے کلر کیے ہوئے آپ نے چھوڑے ہیں، کھلے چھوڑ کے آپ جاتی ہیں کہ کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے، میں خوبصورت لگنا چاہتی ہوں، آپ گئیں آپ بڑے شوق سے اور آپ کو اچھا بھی لگا، پارٹی میں سب آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں اور آپ پھولے نہیں سما رہے، آخر پارٹی میں کتنی دیر بیٹھی رہیں گی؟ اب دن رات وہی تو نہیں ہوگا نا، آپ کو واپس آنا ہے، واپس آ کے کیا کرنا ہے؟ جب آپ واپس آئیں گی کیا وہ مزہ ویسا باقی رہے گا آپ کا؟ وہ جتنی دیر تک آپ پارٹی میں تھیں اتنی دیر تک آپ انجوائے کرتی رہیں، مزے بھی خوب آپ کو آئے، اور اس کے بعد گھر میں آئیں تو پھر سے وہی حالات شروع۔ تو وہ مزہ اتنی دیر کا، لیکن وہ آپ کے نامہ اعمال میں کتنی چیزیں لکھی گئیں، اللہ کی نافرمانی لکھی گئی، کتنے مردوں کی نظریں آپ پہ اٹھیں، آپ نے کپڑوں کی نمائش کی، آپ نے میک اپ کی نمائش کی، آپ نے اپنے بالوں کی نمائش کی، آپ کی پکچرز بھی بنی، ویڈیو بھی بنی، پھر وہاں پر آپ آدمیوں کے سامنے بھی پھریں، ظاہر سی بات ہے اگر مکس گیدرنگ ہے تو کتنی چیزیں تھیں جو وہ فیو آورز میں آپ نے کلیکٹ کر کے وہاں سے آ گئے، اور اس کا کتنا مزہ باقی رہا، نشہ کتنی دیر تک رہا؟ جسٹ فیو آورز تک، اور آپ کے نامہ اعمال میں کتنی دیر رہیں گی؟ فور ایور، فور ایور کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں یہ چیزیں اب پڑی رہیں گی۔ تو انسان کو یہ چیزوں کا جاننا اس کے دین میں مضبوطی دیتا ہے، پھر انسان کے اوپر آخرت کی فکر لگ جائے تو وہ پھر دنیا کے اوپر اپنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے، اسی طرح وہ پھر
دنیا کو راضی کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم دنیا کو ہی دیکھتے رہتے تھے، نہیں اگر میں ایسے کروں گی تو میری دوستیں کیا کہیں گی، اگر میں اس کے گھر پہ مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، اگر میں اسے کہوں میں نہیں جاؤں گی تو میری اتنی اچھی دوست میرے سے ناراض ہو جائے گی، تو نہیں میں یہ تو افورڈ نہیں کر سکتی، کیا کروں کیا کروں، چلی جاتی ہوں، کوئی نہیں اللہ سے معافی مانگ لوں گی آگے۔ آپ چل پڑے، آپ وہاں پہ چل گئے، آپ نے کیا کیا، اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ یہ نہیں کرنا۔ اور یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ کے دل میں آخرت کا خوف آنا شروع ہو جائے گا، آپ کہیں گے آئی ڈونٹ کیئر، میری دوست ناراض ہوتی ہے بھلے ناراض ہو، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی۔ آج میں اگر مر جاتی ہوں تو مجھے سنبھالنا کس نے، آگے میں نے جانا تو رب کے پاس ہے، میری دوست نے تو ادھر ہی رہ جانا ہے، وہ تو قبر میں آپ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ تو آگے جس نے آپ کو دیکھنا ہے اللہ نے، اس کو ناراض کر کے ہم کیسے دنیا گزار سکتے ہیں؟ تو جس کو یہ فکر لگ گئی آخرت کی، تو وہ پھر ایسی اس کی سوچیں بدل جاتی ہیں۔ اور دوست، آپ یقین کریں کہ اگر آپ کے کوئی بیسٹ فرینڈ ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، جو آپ کے اچھے دوست ہیں، وہ آپ کے پھر بھی دوست ہی رہیں گے۔ آپ نہیں بھی جا رہی تو اس سے آپ کی دوستی ختم نہیں ہوتی۔ اچھے اگر ہوں گے، سنسیئر دوست ہوں گے تو آپ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دوستیاں ختم نہیں کر دیتے۔ تو اگر وہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کی خیر خواہ ہے، تو وہ ہر حال میں آپ کی دوست رہے گی۔ اس کو راضی کرنے کے لیے رب کو راضی نہ کریں۔ اسی طرح پھر وہ بندہ جو ہوتا ہے پھر وہ یہی سوچتا ہے کہ نہیں میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں نماز کو چھوڑ دیا، نہیں نہیں نہیں، یہ تو بہت ہی بڑا خسارے کا سودا ہو جاتا ہے، قرآن نہیں چھوڑ سکتا، میں نیکی کرنا نہیں چھوڑ سکتا، میں کیونکہ میں کیوں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں آخرت کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ بہت تیز آگ ہے، وہ ایسی آگ ہے کہ جھلسا دے گی۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں کچھ دن پہلے مجھے خیال آیا کہ میں سوچ رہی تھی کہ ابھی گرمیاں تھیں کافی زیادہ، جیسے ہیٹ ویو آتی ہے، کہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اتنی گرمی لگ رہی ہوتی ہے کہ سم ٹائم آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں سے آگ نکل رہی ہے، اور وہ جب آگ نکلتی، کچھ لوگوں کو یہ نیوروپیتھی بھی ہوتی ہے کہ ان کے پرابلم ہوتی ہے پاؤں میں، کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاؤں چلتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کبھی کسی نے ایکسپیرینس کیا ہو تو وہ کوئی ایک فن ایکسپیرینس نہیں ہے، اٹس ریئلی بیڈ، کہ جب آپ کو وہ فیلنگ ہوتی ہے، آپ کو ایسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے پاؤں جو ہے نا آگ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اس طرح سے پاؤں جلتے ہیں۔ پھر انسان کبھی کوئی کپڑا گیلا کر کے رکھتا ہے، کبھی آئس پیک آپ رکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ایسی کہ جس سے آپ کو تھوڑا سکون آئے۔ تو مجھے ایسی اس وقت مجھے خیال آیا کہ ہم تھوڑی سی گرمی پاؤں کی آپ سے برداشت نہیں ہوتی، تو قیامت کے دن جو، بلکہ جہنم میں کہتے ہیں جو سب سے ہلکا عذاب اگر جہنم میں کسی کو ہوگا تو وہ کیا ہوگا کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور وہ ایسی ہوں گی کہ وہ آگ کی جوتیاں جب نیچے پاؤں میں پہنائی جائیں گی، اس کی وجہ سے انسان کی جو انٹیسٹنز ہوں گی وہ ساری میلٹ ہو کر باہر نکلیں گی اس کی ہیٹ سے، کہ یعنی کہ اتنی گرمی ہوگی، وہ اتنی تپش اس آگ کی ہوگی کہ ہیٹ اوپر جائے گی کہ اس کے باڈی کے جو organs ساری چیزیں وہ میلٹ ہو کے باہر آ جائیں گی۔ تو میرے بس اتنا سے تصور میرے دماغ میں آیا اور مجھے ہوا ہے کہ ہم کبھی بیٹھ کے سوچتے نہیں سیریسلی کہ وہ آگ ہے کیا چیز، کہ پاؤں میں ہی آپ کے نیچے کوئی آگ یا گرم تپتی ریت پہ آپ پاؤں رکھ دیں، کیسے آپ نے ٹپ ٹو کر کے آپ بھاگتے ہیں وہاں سے کہ نکلیں جلدی سے، چلا نہیں جاتا۔ تو یہ چیز جب آپ کے ہر وقت جب دماغ میں رہے گی، انسان سوچتا ہے میں اتنی سی میرا ہاتھ جلتا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اوون ذرا سی ہیٹ آپ کی پڑ جائے آپ کو اسٹیم برداشت نہیں ہوتی، تو کہاں وہ پورا جو اتنی بڑی بھٹی کے اندر لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، کیا حال ہوگا، اوپر سے ڈھکن بھی بند کر دیا جائے گا اس کا جہنم کا، اٹس لائک اے بگ، جیسے تنور کی طرح آپ کہہ لیں، تنور کی طرح، اور اوپر ڈھکن بھی لگا کے بند کر دیا جائے گا۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں یہ سارا کچھ کہ جب لوگ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو واپس دھکیل دیا جائے گا اندر، واپس پش کر کے اندر پھینکا جائے گا، تو کوئی نکلنے کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ تو جو بندے کو اب ہر وقت یہ فکر لگ گئی کہ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے، وہ بندہ کیسے بتائیں نماز سے بھاگ سکتا ہے، وہ بندہ کیسے نیکی کے کاموں سے بھاگ سکتا ہے، وہ کیسے اپنے رب کو ناراض کر سکتا ہے؟ کتنا بڑا لیسن ہے دیکھیں ہمارے لیے۔ اگلی جو فتنہ مال ہے، اب فتنہ مال میں دیکھیں ہمارے لیے لیسن کیا، ہمارے سولوشن ہمیں پتہ چلتا ہے اس سورہ سے،
کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اپنی دنیا جو ہے اس سے غافل ہو، اپنے آپ کو دنیا میں نہ مگن کر لو اتنا کہ آپ کی آخرت ہی آپ کو بھول جائے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں، یہ مال، یہ دولت، جو کچھ میرے پاس ہے یہ آج ہے، ضروری نہیں کہ کل ہو۔ اور اس کی مثال ہمارے سامنے باغ کی مثال ہے کہ وہ باغ والے بندے کا باغ تھا کیسا، کتنی اس کی وہ بتائی تھی، ڈسکرائب کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس قسم کا وہ باغ تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پانی تک اندر مہیا کیا ہوا تھا، اس کو باہر سے کہیں سے لانا نہیں پڑتا تھا، اس طرح کا وہ باغ تھا، ہرا بھرا، ہر چیز کی فراوات اس میں، اتنی اس میں فروٹس تھے، اور وہ امیر بندہ تھا اس کی وجہ سے۔ ودن ایک ہی دن کی مار تھی، راتوں رات کیا ہوا، اگلے دن ختم، ہر چیز اپ سائڈ ڈاؤن، ٹوٹلی گون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے ہمیں کیا چیز، بہت بڑا جو میسج دیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس میں ہر چیز جو اس دنیا کی ہے آج ہے، ضروری نہیں کل ہوگی۔ آج آپ بہت امیر ہیں، ضروری نہیں آپ آلویز ہی امیر رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ فقیر بن جائیں۔ اور بہت سی مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں ایسی اپنی زندگیوں میں کہ اتنا اچھا چلتا ہوا بزنس لوگوں کا، ایک دم سے بزنس کلیپس ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ کہاں ایک ملینئر سے ہوتے ہوئے اب وہ ایک مقروض بن جاتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر میں، فاقے چل رہے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں کوئی کچھ بھی کر دیں، اللہ تعالیٰ جس کو جب چاہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی چیز ہے، اللہ واپس لے لیتا ہے۔ تو دنیا میں ہم اپنے آپ کو ایسے مگن کر لیتے ہیں کہ جیسے یہ میرا مال ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، اور یہ میرے ہی ساتھ رہنا ہے، اور آلویز رہنا ہے، اور قبر میں بھی جانا ہے ساتھ۔ تو یہ چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں ہم کتنے شوق سے ہم گھر بنواتے ہیں، اپنے گھر تیار کراتے ہیں، بڑے بڑے محل بنواتے ہیں، انسان کو کبھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو میں گھر بنا رہی ہوں، اتنے شوق سے میں نے چیزیں لگائیں کہ یہی گھر جو ہے اسی کے اندر میری ڈیتھ ہو جانی ہے، اسی میں نے مر جانا ہے۔ بیڈ ہم لیتے ہیں، جا کے خوبصورت سے خوبصورت بیڈ لیتے ہیں، پھر اس پہ میٹرس بھی ہم ایسا لیتے ہیں، بڑا ایک سافٹ میٹرس یا ایسا میٹرس کہ جس پہ آپ کو بڑی پرسکون نیند آئے، اتنا پیسہ خرچتے ہیں، ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے ہماری موت اسی بیڈ کے اوپر ہونی ہو جس کو ہم اتنی خواہشوں سے چیزوں سے لے کر آ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ چیزیں لینی چھوڑ دیں، چیزوں کو نہیں، لیکن مقصد کہنے کا ہے کہ چیزیں لیں ضرور، لیکن اپنے اندر یہ تھنکنگ نہ رکھیں کہ یہ چیزیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی، یا اپنے آپ کو انہی جو چیزوں کے قابل ہی نہ کر دیں کہ بس ہر وقت انہی کے گرد ہی آپ کی جو ہے پوری تھنکنگ اسی کے اوپر ہی لگی ہوئی ہے، آپ اسی کے بارے میں سوچ میں ہی آپ کا جو ہے وقت نکل جاتا ہے کہ میں نے لینا ہے، مجھے اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں، اب مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اچھا گھر بنانا ہے، گھر کے لیے جب تک پیسہ نہیں ہوگا گھر نہیں بنے گا، اب آپ کی پوری لائف اسی کے گرد ہی گھومتی چلی جانی ہے۔ تو یہ چیزیں اپنے آپ کو دنیا سے دور کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں رہیں اس طرح سے جیسے ایک مسافر رہتا ہے۔ اور مسافر کیا ہوتا ہے؟ جب کہیں رہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کبھی بھی اس جگہ پہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ جہاں رہے گا وہ چیزیں اکٹھی کرتا پھرے گا، تو اپنی مال، اپنی چیزیں اتنی حد تک رکھیں جو آپ کو ٹائم پاس کرنے کے لیے چاہیے، ایکسٹرا جو بھی ہوگا وہ اپنے لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے پیچھے۔ پھر اور مال اور بیٹے، مال کا ذکر آیا، اولاد کا ذکر آیا، مال اور بیٹوں پہ انسان بڑا غرور کرتا ہے، فخر کرتا ہے، میرے بیٹے ہیں، بیٹے میرے ہاتھ ہیں، میرے بازو ہیں۔ اور اگر بیٹیاں ہی کسی کی ہوئی جاتی تھیں، بیچاروں کے سر شرم سے جھکے ہوتے تھے کہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو بیٹا ہوتا ہے ہمارا سہارا بنتا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مال اور بیٹے یہ سب کچھ وہ ہیں کہ جن کے پیچھے انسان کہتا ہے کہ یہ میری طاقت ہے، یہ ہے، انہوں نے بھی تو پیچھے ہی رہ جانا ہے۔ آپ کا بیٹوں میں سے کون سا بیٹا ہے جو قبر میں ساتھ جائے گا؟ کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا کہ چلو میں کمپنی دینے چلا جاتا ہوں، مال بھی نہیں جانا، نہ اولاد نے جانا ہے، نہ شوہر نے جانا ہے، نہ ہی کسی اور آپ کے ماں باپ نے جانا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ نہیں جا سکتے، اولاد ماں باپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، ہر کسی نے اپنی قبر میں تنہا ہی جانا ہے اور بغیر مال کے جانا ہے۔ تو یہ چیزیں جب انسان سوچ لیتا ہے کہ یہ جتنا میں ان کو امپورٹنس دے رہی ہوں، کیا یہ اتنی امپورٹنس کے ایک طرح سے ڈیزرو کرتے ہیں؟
جتنی وہ ڈیزرو کرتے ہیں اس چیز کو اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے. یہ نہ ہو کہ ان چیزوں کو آپ اپنی ٹاپ پرائرٹی بنا کر اپنی اصل پرائرٹی سے آپ ہٹ جائیں. اصل نمبر 1 پرائرٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ اللہ کے حکم، اللہ کی کتاب از مائی نمبر 1 پرائرٹی. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی، اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہماری پرائرٹی جو ہے ہماری فیملی ہے. ہم اپنی فیملی کو ٹاپ پر لے جاتے ہیں. سم ٹائم پھر اللہ کی ناراضگی اس سلسلے میں ہم حاصل کر لیتے ہیں کہ اس کی ناراضگی کو بھی ہم پرواہ نہیں کرتے کہ میں نے بس بچوں کی خاطر ہی تو کر رہے ہیں. دیکھیں سارا کچھ انسان بچوں کے لیے تو کرتا ہے، بچوں کے لیے اپنی جان مارتا ہے، بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور پھر چلا جاتا ہے. تو وہ بچوں کو بھی اتنا ہی آپ کریں کہ جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور اللہ جتنا ڈیزرو کرتا ہے اس کو اتنا ٹائم دیں. اللہ تعالیٰ آپ سے ساری چیزیں آپ کی چھین لیں، اسی کی دین ہے، تو پھر باقی چیزیں کس کام کی رہ گئیں؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا انسان کے پاس. تو عمل کیا ہے پھر؟ اس میں عمل کی بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے فتنہ مال سے؟ کہ ہم نے اپنے مال کو اچھے کاموں میں لگائیں. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. یہ کوئی غلط بری بات نہیں ہے کہ مال کسی کو ملا ہوا ہے. بری تب ہو جاتی جب اس مال کو ہم غلط راستے پر لگاتے ہیں. اس مال کو اچھے راستے پہ استعمال کریں، اچھی جگہ سپینڈ کریں اپنا مال. اولاد اللہ نے آپ کو دی ہے، بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس اولاد کی تربیت اچھی کریں، دین کے اوپر تربیت کریں ان کی. اللہ نے جیسا حکم دیا ہے اس کے حکم کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور پھر ہی وہ چیزیں آپ کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بن جائیں گی. اور موت کو ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی موت کو ذہن میں رکھیں کہ میں نے بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. پھر اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے نامہ اعمال پہ نظر رکھنی ہے کہ جو بھی عمل کریں اسی وقت اپنے دماغ میں سوچا کریں کہ کدھر جائے گا یہ عمل میرا. یہ بات میں منہ سے نکالنے لگی ہوں، یہ بات میرے سیدھے ہاتھ کا فرشتہ لکھے گا کہ الٹے ہاتھ کا لکھے گا، میرے کس والی اسکرول کے اندر جانا ہے، کون سے نامہ اعمال میں جائے گا، رائٹ میں کہ لیفٹ میں. تو یہ چیزیں جب آپ اپنا خود جائزہ لینے لگ جاتے ہیں تو بلیو می آپ کی لائف بدل جائے گی، بہت چینج ہو جائیں گے ہم. پھر آتا ہے فتنہ علم. علم کا فتنہ، اتنی محنت کر کے دیکھیں ہم علم حاصل کرتے ہیں. یونیورسٹیز میں ہم سالوں، کب سے پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے؟ بچہ بیچارہ 4 سال کا ہوتا ہے تو اسکول داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ سفر ختم ہی نہیں ہوتا. وہ چاہے گا اسکول کو فنش کرے گا، پہلے چھوٹے اسکول سے گیا، پھر مڈل اسکول آیا، پھر ہائی اسکول آیا، اس کے بعد کالج چلا گیا، یونیورسٹی چلا گیا، ڈگریاں لے لیں، پی ایچ ڈی کر لی تو اور آگے چلا گیا. آخر سب کر کرا کے اتنی محنت سے اتنے سال اپنی زندگی کے اس نے کر کے ڈگریز حاصل کی، سارا کچھ اس نے کیا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ڈگری لینے کے بعد آپ نے لے بھی لی، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے وہ ڈگری باقی گھر والے کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہوگی، وہ کتنی امپورٹنس دیں گے آپ کی ڈگریز کو. آپ اپنی زندگی میں سجا سجا کے دیواروں پہ لگائی ہوئی ہیں، فریم کی ہوئی ہیں، آپ نے رکھی ہوئی ہیں اپنے جو شیلفز پہ رکھی ہوئی ہیں، لیکن کیا وہ چیزیں ایسی ہی آپ کے مرنے کے بعد ایسی ہی لٹکی رہیں گی؟ بچے اتار اتور کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، ان کا کیا انٹرسٹ آپ کی ڈگریز میں؟ اور پھر ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ڈگریز کہیں نظر بھی نہ آئے. تو جو آپ نے پوری زندگی اس پہ اپنی گوا دی، لگا دی، وہ ڈگریز کی امپورٹنس آپ کے علاوہ کس کے لیے ہوگی؟ اور کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں کہ اب اس کو کیا کریں پھر، بجائے آپ اپنے جو علم حاصل کیا، ڈگریز لی، آپ کے اندر ایک غرور بھی آ گیا، آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ گئے. کرنا کیا ہے؟ اپنے اندر عاجزی اختیار کریں، تواضع ڈالیں، انکساری ڈالیں. کہ اپنے اس کی مثال ہمیں جو موسیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے، ان کی پرسنالٹی میں ہمیں ملتی کہ کس طرح کی ان کی پرسنالٹی تھی، کہ جب ان کو پتہ چلا کہ میرا تو نالج کچھ بھی نہیں ہے، اور خضر کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نالج دی ہے، تو ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ ان کو اتنا نالج ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر عاجزی تھی. اور ساری عمر کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طالب علم ہی رکھے، علم ہی حاصل کرتے رہیں. کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ اب میں نے بہت پڑھ لیا، میں تو اب عالم ہو گئی یا میں تو عالمہ بن گئی. ہم کبھی بھی اپنے آپ کو عالم عالمہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا علم تو کبھی بھی اتنا کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے آپ کو کہلائیں اب میں عالم ہوں. always there is something to learn. تو کبھی بھی نہیں، ہمیشہ
طالب علم رہیں گے، اپنے آپ کو اسی سٹیٹس میں رکھیں گے تو انسان میں غرور بھی نہیں آئے گا۔ پھر ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی سے اور کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ کہیں پہ بھی آپ کوئی بات سیکھیں، کسی سے بھی سیکھیں، آپ نے ان کے ساتھ عزت والا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو ان سے کوئی اچھی بات سننے کو ملتی ہے، کوئی اچھی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے، اور آپ نے ان کے آگے جیسے ایک ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا، انہوں نے جب خضر علیہ السلام کے پاس گئے تو انہیں کیا کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا، میں آپ کی کوئی بات نہیں ٹالوں گا، آپ جیسا حکم کریں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ تو آج ہی دیکھیں کس طرح کی، نہیں تو آگے سے کہہ بھی سکتے کہ نہیں اب تم غلط کرتے جاؤ پھر بھی میں تمہاری باتیں مانتا جاؤں، یہ تو تم نے غلط کیا، میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ انہیں خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کا میرا ساتھ اب نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت موسیٰ آگے سے کیا کہتے تھے کہ نہیں نہیں میں اب آئندہ نہیں کروں گا۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کر دیا میں تو جا رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، پھر بھی وہ یہی بار بار کہتے تھے کہ نہیں آپ مجھے ایک موقع اور دے دیں، میں اب دوبارہ نہیں کروں گا۔ تو یہ ہوتی ہے عاجزی، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ پھر ہمارا جو تھا فتنہ ہے پاور، جو تھا اقتدار کا فتنہ، اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے اوپر تو نہیں آتا کہ ہم کون سا کوئی پریزیڈنٹ لگے ہوئے ہیں، ہم کون سے کوئی وزیر اعظم ہیں جو ہمیں اقتدار کا، ہمیں کہ ہمارے پاس تو کوئی اقتدار ہی نہیں تو ہم تو اس سے آؤٹ ہو گئے۔ یہ بات نہیں ہے، اقتدار تو دیکھیں کہ ہر بندہ، اس کے بارے میں کیا کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بندہ رائی ہے اپنی رعایا کا، ہر بندے کی رعایا کیا ہے، اس کے گھر والے، چرواہا ہے بندہ، وہ چراتا ہے اپنی جو اس کی بکریاں ہیں، اس کے جانور ہیں، تو ہر بندہ اپنے اس کا ذمہ دار ہے۔ تو اس طرح سے تو پھر ہر گھر انوالو ہو گیا اندر، کیونکہ ہر گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کون ہے، وہ باپ ہوتا ہے، باپ ہے نا جس کا ہولڈ ہوتا ہے، فادر۔ گھر کا ایک کی رول جو ہے وہ باپ کے ہاتھ میں ہے، باپ ہے جو ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اسی سے سوال ہوگا سارے نیچے والے اس کے گھر کے جو لوگ ہیں، اس کی اولاد اور اس کی بیوی، ان سب کا کوشچن آدمی سے ہوگا۔ تو اب ہم سوچیں کہ اقتدار تو تھا ہی، ہم پہ کوالیفائی نہیں کرتا تھا، تو اب آ گیا اقتدار، اب آپ سے اس چیز کا پوچھا جائے گا کہ آپ کو اقتدار دیا، آپ کو اولاد دی، اولاد کے اوپر آپ کو رکھا، اولاد کو آپ کا ڈیپینڈنٹ کیا، تو اب آپ بھی طاقت میں آ گئے، تو اب اس طاقت کا سوال ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ اسی طرح آپ کو باہر کہیں آپ باس بن جاتے ہیں کسی کمپنی میں، یا کسی جگہ پہ آپ کو سپروائزر بنا دیا جاتا ہے، کہیں جگہ پہ آپ کو مانیٹر بنا دیا جاتا ہے، کسی چیز پہ گروپ لیڈر بنا دیا، اب آپ کو اقتدار مل گیا، اب اس اقتدار میں آپ کیا کرتے ہیں، تو یہ آپ کا ٹیسٹ ہو گیا وہاں پہ۔ تو اب ہم تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہم تو یہ ہمارے پہ کوالیفائی ہی نہیں کرتی چیز، یہ ہم سب پہ کوالیفائی کرتی ہے۔ تو ہم نے اس سے جو سبق سیکھا کہ اگر اقتدار ملتا ہے، جو ذوالقرنین کا طریقہ، ذوالقرنین سے ہم نے سیکھا ہے نا، یہ اس سے اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا تھا نا بہت۔ اس نے کیا کہا، سارا کام کرنے کے بعد، اتنی چیزیں، ہر چیز کرنے کے بعد اس نے کیا کہا، ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، یہ میرے رب کی رحمت سے ہی ہوا ہے جس نے مجھے توفیق دی یہ کرنے کی۔ تو یہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ کا باس بنایا ہوا ہے، کسی سے اوپر رکھا ہوا ہے کہ ہمارے ڈیپینڈنٹ ہے کوئی، تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے، اسی طرح کا یہ ایٹیٹیوڈ کہ جو بھی کام کریں چھوٹا بڑا، ہر چیز میں آپ نے یہی کہنا ہے کہ میرے اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے کیا۔ پھر آخر میں سورہ میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا میں بتاؤں تمہیں کون سے اعمال ہیں جو خسارے والے ہیں، تو اس میں ہم نے دیکھی تھی مثال سورہ العصر کی، کہ سورہ عصر میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کون کون سی چیزیں ہیں، 4 چیزیں جو انسان کو خسارے کی ہوتی ہیں، جو اس میں سے ہم نے دیکھی تھی، ایک تو ایمان تھا، عمل صالح، اس میں ہم جو پڑھ رہے تھے لاسٹ ٹائم اپنے نوٹس میں سے، میں آپ کو تاکہ کوئی بھی چیز اس میں غلط نہ ہو، ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یہ 4 کام ہم نے جو نہیں کرے گا وہ خسارے میں۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث ہے، ایک حدیث بھی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے وہ بھی۔ تو اس میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں،
اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ تو جو نجات دینے والی ہیں یعنی کہ آپ کو بچانے والی چیزیں جو ہیں وہ 3 ہیں۔ ان میں نمبر 1 چیز جو ہے کہ آپ اپنے کھلے میں یعنی کہ اوپنلی اینڈ سیکرٹلی اللہ کا ڈر رکھنا، چاہے آپ بالکل اکیلے ہوں، چاہے آپ ایک کراؤڈ میں ہوں، آپ کے دونوں حالت میں آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، یہ چیز نجات دینے والی۔ دوسری چیز کہ جب خوشی یا ناراضگی کا موقع ہو، کہ آپ کسی سے ناراض ہیں یا خوش ہیں، خوشی میں غمی میں، حق بات کہنا، جتنا مرضی آپ کسی سے ناراض ہوں لیکن آپ نے حق بات ہی کہنی ہے، جو حق ہے اسی کو کہنا ہے، غلط بات نہیں کہنی۔ تو جو بندہ بھی یہ کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ نجات دلا دیں گے۔ اسی طرح تھرڈ چیز ہے کہ خوشحالی میں اور غربت میں میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال پر رہنا، ان ماڈریشن۔ آپ نے درمیانہ چلنا ہے، چاہے آپ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہو، چاہے آپ کتنے غریب ہی کیوں نہ ہو، دونوں حالتوں میں آپ نے بس ایک درمیانی جو ہے ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے۔ اب 3 ہلاک کر دینے والی چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ نمبر 1 خواہشات کی پیروی، اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنا۔ نمبر 2 بخل کرنا۔ نمبر 3 خود پسندی، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی تعریف کروانا چاہتے ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، اپنے آپ کو بہت کوئی چیز سمجھنا، میں تو بہت اچھی ہوں، میرے میں تو یہ بھی ہے، بس اپنے آپ کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے ان کی میں پوری جو لائف ہے دن کا جو پورا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اسی چیز میں ہی گزرتا رہتا ہے ان کا۔ خود پسندی، بس اپنے آپ کو ہی ہر چیز میں بہت پسند کرنا، میں ہی سب سے بہتر ہوں۔ اور جو بخل کرنا وہ تو پتہ ہے کہ اسٹنجی ہونا، وہ جو چیزیں ہیں۔ تو اب ہم لاسٹ میں اب دیکھیں گے کہ یہ سورہ ہمیں سبق کیا دیتی ہے۔ جو بہت بڑے لیسن ہمیں اس سورہ سے ملتے ہیں، ایک نمبر 1 لیسن ملتا ہے موومنٹ، حرکت، کہ انسان کو ہر وقت موو کرتے رہنا چاہیے، حرکت کرتے رہیں، ایسا نہیں ہو کہ سست ہو کے پڑے ہوئے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، بس میں تو نہیں کر سکتی، بس جو کر لیا ہے کافی ہے، اتنا ٹھیک ہے۔ موومنٹ، موو کرتے رہیں، اپنے آپ کو ہلاتے رہیں۔ اصحاب کہف دیکھیں کیا کرتے تھے، موو کیا انہوں نے، آپس میں موو کیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملے، ایک دوسرے کو انہوں نے موو کر کے ہی تو غار کی طرف گئے نا، بیٹھے بیٹھے تو غار پہ نہیں جا سکتے تھے، ڈھونڈی جگہ جائے، چل کے نکلے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا غار کی طرف، وہاں پہ چلے گئے، تو موومنٹ کے ساتھ ہی ہوا نا، موو کر کے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی موو کر کے ہی گئے تھے نا خضر علیہ السلام کے پاس، وہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے خضر علیہ السلام آ گئے وہاں پہ کہیں سے، تو وہ موو کر کے ہی گئے وہاں پہ۔ اسی طرح اب ذوالقرنین بھی کیا کرتا تھا، ہم نے جو اس میں دیکھا سورہ میں کہ وہ سفر کرتا تھا بہت زیادہ، ادھر اس نے ایک پورا ایسٹ کی طرف سفر کیا، پھر فار ایسٹ، ویسٹ اینڈ فار ویسٹ، آخری کونے تک چلا گیا، کہ اس کا سفر جو تھا ایسا نان سٹاپ سفر تھا، ایک مہم سے شروع ہوتا تھا، اس کو ختم کرتا تھا، دوسری مہم پہ چل پڑتا تھا۔ ہم نے خود دیکھا اس میں پڑھا ہے سورہ میں کہ ایک کام فنش کرتا تھا، دوسرے کام کی طرف چل پڑتا تھا۔ پھر اسی طرح وہ بستی پہ پہنچا جہاں جا کے پھر اس نے دیوار بنا کے دی، تو وہ موومنٹ کے ساتھ ہی وال بھی بنی نا، بیٹھے بیٹھے تو نہیں بنی، اتنا بڑا ایک اس نے کام جو تھا انجام دیا، جس کے لیے ایک مسلسل محنت درکار تھی، کام، سٹرگل، بھاگ دوڑ، پھر اتنی محنت کے بعد جا کے وہ چیز بنی۔ پھر اور ہمیں کیا لیسن اس سے ملتا ہے، تبلیغ کا، دعویٰ کا، کہ تبلیغ کرتے ہی رہنا ہے ہر وقت، چاہے آپ سائلنٹ دعویٰ کریں، چاہے آپ اپنا بول کر دعویٰ کریں، چاہے آپ اپنے بیہیویئر کے ساتھ، آپ اپنی عادات کے ساتھ، حرکتوں کے ساتھ دعویٰ کریں۔ تو اس میں یہ جو دعویٰ ہے اس میں آپ دیکھیں جو کہف والے لوگ تھے تو وہ بھی جب آپس میں، جب ہم شروع میں وہ لوگ، ہم نے یہ سورہ پڑھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ سٹارٹ میں
تو وہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے تھے تو جب آ کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تو وہ کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے اور یہاں پہ کیوں آیا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جب بات چیت کرنی شروع کی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ سارے ایک ہی ریزن کی وجہ سے اکٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کہیں اکٹھے باہر ہو جاتے تھے، سیکرٹلی ان کی مجلسیں ہوتی تھیں، اور اس میں وہ کیا کر رہے ہوتے تھے؟ تبلیغ ہی کر رہے ہوتے تھے، ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے آگے کی اسٹریٹجی اب کیا کرنی ہے اور ہم کس طرح سے اپنی اس چیز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ تو وہ تبلیغ انہوں نے کی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ باغ والا جو بندہ تھا اور اس کا جو دوست تھا، تو جو غریب دوست تھا وہ بھی باغ والے کو کیا کر رہا تھا؟ تبلیغ ہی کر رہا تھا نا، اللہ کے بارے میں اسے بتا رہا تھا کہ تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوتے تو تم کہتے انشاءاللہ، اس طرح سے ماشاء اللہ بولتے، تو ماشاء اللہ کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے دیا ہے مجھے سب کچھ، کہ تم اللہ کو کیوں نہیں اس چیز کا کرتے اپنے آپ کو جو کرتے ہو۔ تو وہ بھی اسی وقت آپ دیکھیں کہ دعویٰ ہی کرتا جا رہا ہے، تبلیغ کرتا جا رہا تھا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں بھی اسی طرح ایک دوسرے کو تبلیغ کرنی ہے۔ پھر خضر علیہ السلام کو دیکھیں، خضر علیہ السلام نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی سکھا رہے تھے چیزیں، ایک ڈفرینٹ نالج تھا جو وہ دے رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تو وہ بھی تبلیغ کر رہے تھے۔ اسی طرح جو ذوالقرنین، اب ذوالقرنین جو ہے وہ اپنے عمل سے تبلیغ کر رہا تھا کہ جہاں بھی وہ جاتا تھا وہ اپنے عمل کی وجہ سے کرتے تھے۔ اور یہاں پر بھی جب اس نے دیوار بھی بنائی تو آگے سے کیا کہا دیوار بنا کے کہ یہ میرے تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور جب انہوں نے اس کو وہ مال دینے کی کوشش کی کہ ہم مال جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں، انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، میرے رب نے جو مجھے، میرے اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت میرے لیے بہت ہے، اور میرا اس سے زیادہ بہتر ہے، بہت ہے وہ۔ تو اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز اگر آپ دیکھیں کہ سورہ کی جو بگننگ تھی، اچھا ایک اور پوائنٹ وہ تو میں بھولی گئی، اس میں ایک پوائنٹ اور بھی جو ہمیں لیسن اس سورہ سے ملتا ہے، ایمان بالغیب، ویری امپورٹنٹ، کہ غیب پر ایمان لے کر آنا۔ ہر عمل کہ آپ دیکھیں کہ ایمان بالغیب پر عمل بھی کرنا، آپ نے اس کو سوچنا ہے کہ جو غیب کی چیزیں ہیں پھر ان پہ ایز اٹ از ایمان لے کر آنا ہے۔ جیسے دیکھیں یہ کہف کا بھی واقعہ ہے، اب کہف کے بارے میں اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہف کا جو ہے یہ ایکچوئل کیو کہاں پر ہے، لیکن ہمارا بس یہ یقین ہے کہ ہاں ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، ہمیں حدیث سے اگر پتہ ہے، قرآن سے پتہ ہے، تو جتنا نالج ہمیں مل گیا ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، غیب پہ ایمان رکھنا ہے۔ ہمیں قیامت ہم نے نہیں دیکھی لیکن قیامت پہ ایمان ہے ہمارا، قیامت اور جہنم، جنت غیب کی چیزیں، کسی نے تو آنکھوں سے ہم نے تو نہیں دیکھی سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے دیکھی ہے، ہم نے تو نہیں دیکھی یہ چیزیں، ہمارے لیے یہ سب چیزیں غائب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ میں جو بھی بتا دی ڈسکرپشن جنت کی، جہنم کی، یہ سب غائب کی چیزیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے ان پہ، اور ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج، ہمیں نہیں پتا، کسی نے نہیں آج تک دیکھا سوائے اس قوم کے جس پہ یہ تھی، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر یہ کہیں پہ ہوتے تو کسی کو تو نظر آتے، کہیں پہ تو ان کی انڈیکیشن ہوتی ہے، ہمیں پتہ چلتا کہ کہیں یاجوج ماجوج ہیں۔ میں تو نہیں مانتی ایسی چیزوں کو۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ مالک ہے، اللہ از دا ماسٹر، اللہ تعالیٰ باس ہیں، ہم سب کے کنٹرولر ہیں۔ اللہ جب چاہیں گے وہ چیز کو ایک دم سے ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے، جب چاہیں گے اس چیز کو اوپن کر دیں گے، اور جب چاہیں گے اس کو چیز کو ہماری آنکھوں کے آگے سے ہٹا دیں، چھپا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس وقت وہ وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے سامنے لا کے کر دینی ہے۔ اب سورہ کی بگننگ اگر آپ دیکھیں کہ آغاز جو ہم نے سورہ کا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا بتایا ہے؟ کتاب سے آغاز کیا ہے کہ شکر ہے اس رب کا جس نے اپنے بندوں پہ یہ کتاب نازل کی، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، سب کچھ ٹھیک کر دینے والی ہے، یعنی کہ انسان کی سوچ کو، انسان کے عمل کو، انسان کی چال کو، اس کے معاملات کو، ہر چیز کو ٹھیک کر دینے والی ہے، اس کے مال کو بھی ٹھیک کرنے والی، تاکہ سخت عذاب سے بچائے، اس عذاب سے کہ جو اس کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس ہے، جو عذاب، تاکہ اس سے بچائے، اور مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک کام کرنے والے ہوں، ان کے لیے پھر بہت بڑا اجر ہے۔ اور اینڈ سورہ کا کس پہ ہو رہا ہے؟
اینڈ بھی ہو رہا ہے اسی کتاب کے اوپر کہ یہ قرآن اور کلام جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس میں اتنا کچھ ہے کہ اگر ساری زندگی بھی آپ پڑھتے رہیں اس قرآن کو، آپ کبھی بور نہیں ہوں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب مجھے اس میں مزید سیکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اس کو ہر دفعہ پڑھیں، ایک دفعہ قرآن ختم کریں پورا ترجمہ تفسیر کے ساتھ، دوبارہ پھر پڑھیں، اتنی ہی چیزیں آپ کو اور نہیں پتہ چلیں گی جتنی آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلی تھی۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں، یہ تو مجھے باتیں سمجھ ہی نہیں آئی تھی پہلے، اب سمجھ آ رہی ہیں۔ میں تو بالکل بھی ایسے میں سمجھ رہی تھی میں نے ایک دفعہ کر لیا، اٹ واز ناٹ انف۔ اور آپ اس کو 10 ٹائمز بھی اس قرآن کو پڑھ لیں، ہر دفعہ اس قرآن سے ایک نئی چیز آپ کو پتہ چل رہی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں آپ اللہ کی قرآن کی باتیں ہیں، اللہ کے جو معجزات ہیں، اللہ کی جو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہیں اس دنیا میں، اللہ کی کرامات، اللہ تعالیٰ کی ونڈرز جو بھی ہیں، آپ دیکھیں کہ اتنا اللہ نے ہم پہ جو کیا، آپ اس کو لکھنے بیٹھ جائیں تو سارے سمندروں کو آپ سیاہی بنا لیں، اور آپ درخت جتنے بھی ایک جگہ پی کے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لکھ نہیں کر سکتے کبھی کمپلیٹ، یعنی کہ وہ اتنی چیزیں ہیں کہ یہ انک آپ کی ختم ہو جائے گی اور وہ باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اسی لیے دیکھیں اب ہم سارا کچھ سامنے ذہن میں رکھ کر کہ اس سورہ کا پڑھنا بہت اہم ہے۔ اگر اب یہ چیزیں ہمارے ذہن میں جب باتیں رہیں گی تو آپ سوچیں کہ انسان جو ہے وہ کیسے اپنے راستے سے بھٹک سکتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سورہ کو پڑھنے کا۔ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، چھوٹے ہوتے سے عادت ڈالیں گے تو ان کے لیے بڑے ہو کر پڑھنا بھی آسان ہوگا۔ ہم ان کو چھوٹے ہوتے تو بتاتے نہیں، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں اس وقت اگر ہم اب ان کو بتاتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت ہی مشکل چیز ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے جان جاتی پھر کہ یہ اب یہ سورہ کہف اتنی لمبی اتنی بڑی سورہ اب ہم پڑھیں۔ چھوٹے سے عادت ڈالیں، کچھ آیات سے شروع کریں، اور کم از کم 10 آیات تک ان کو کہیں کہ وہ 10 آیات ہی پڑھ لیں اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ جب ان کو 10 کی عادت پڑ جائے، 10 میں فلوئنٹ ہو جائیں، پھر آخری 10 کی ان کو کرا دیں کہ اب چلو آپ لاسٹ 10 بھی ایڈ کر لو ساتھ۔ جب وہ بھی کرنے لگ جائیں اور اس میں آپ کو پتہ چل گیا پرسسٹنٹ ہو گئے، پھر آپ آہستہ آہستہ ان کو پوری سورہ کی طرف لے آئیں۔ اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے بچوں کو آپ ہی بتانے والے ہوں، آپ اپنے بچوں کو بتائیں اس سورہ کے بارے میں اس سے پہلے کہ کوئی اور بتا دیں، کیونکہ جب کوئی اور بتائے گا تو وہ کریڈٹ وہ لے جائیں گے۔ تو آپ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، تو آپ امیجن کریں اس چیز کو کہ آپ کے بچوں کو آپ نے بتایا اپنے بچوں کو سورہ کہف کا، اب آپ کے بچہ چاہے ایک آیت ہی پڑھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ آیت ایڈ کر دی، 2 3 پڑھ لی۔ اگر وہ بچہ اب آپ کا ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے، آپ کے 5 6 بچے ہیں یا 2 بھی بچے ہیں، اب وہ ایک ایک بچہ بھی آپ کا جو ہے ہر جمعے کو پڑھتا ہے، تو اب وہ اگر پوری لائف تک اپنے پڑھتا رہتا ہے تو آپ سوچیں کتنا آپ کا ریوارڈ ہے یہ۔ اور اگر آپ کے بتانے سے پہلے ہی کسی اور نے بچے کو یہ بات بتا دی اور اس پہ اس نے عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ کتنے بڑے اجر سے محروم رہ گی۔ تو اپنے بچوں کو ابھی سے عادت ڈالیں، کیونکہ جب بڑے ہوں گے یہ چیزیں سیکھ ہی لیں گے، کہیں نہ کہیں سے انہوں نے سن لینا ہے سورہ کہف کا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ باہر سے کہیں سنیں، آپ اپنے بچوں کو خود ٹیچ کرا دیں، بتا دیں۔ اگر آپ گرینڈ پیرنٹس ہیں تو اپنے گرینڈ کڈس کو بتائیں کہ یہ سورہ کہف ہوتی، تاکہ ان کو پتہ ہو یہ چیز کہ ہاں ہمارے وہ بتاتے تھے، دادا دادی نانا نانی وہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتے تھے اور ہم نے سنا ہے، تو آپ کو بھی کریڈٹ ملے گا اس چیز کا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی لگے رہیں اور ہمارے بچوں کو کوئی اور بتا کر سارا اجر وہ کما جائیں، پھر آپ نے سب سے پہلے تو اپنی کرنی ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو تو جمائیں۔ اگر ہم ہی نہیں ابھی تک پڑھ رہے تو پھر آپ دیکھیں بچوں کو کیسے لا سکتے ہیں، ایٹ اے ٹائم بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بھی اس میں ایک باقاعدگی نہیں ہے تو پہلے آپ اپنے آپ کو شروع کریں اور ساتھ ہی بچوں کو بھی سٹارٹ کریں کہ چلو سورہ کہف پڑھنی۔ اگر آپ کے بچوں کو آلریڈی پتہ ہے پھر بھی ریمائنڈر دیں ایوری فرائیڈے، سم ٹائم ہم بھی بھول جاتے ہیں، ایک دم ذہن سے نکل جاتا ہے، تو آپ بچوں کو ریمائنڈر دیں بار بار، بیٹا آج فرائیڈے ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھ لی ہے؟ نہیں پڑھی تو پڑھ لو۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ 1 2 دفعہ ریمائنڈر دے کے پوچھ لیں، کم از کم ایوری فرائیڈے ان کو پوچھ لیا کریں کہ آج سورہ کہف پڑھنی ہے، تاکہ ان کو پتہ ہو۔
اور اسی طرح اگر آپ کے لیے بھی سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہمیں فرائیڈے کو کوئی چیز ہو جاتی، جیسے کوئی اپوائنٹمنٹ ہے، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارا سارا دن آج باہر لگ جائے گا، مجھے ٹائم نہیں ملے گا، میں شاید بزی ہو جاؤں، تو پھر آپ اپنی اس سورہ کو جمعرات کو بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جمعرات کو آپ جب مغرب کی اذان ہو جاتی تو اس کے بعد جمعے کا ہی دن شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ نیکسٹ ڈے فرائیڈے سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو مغرب کے بعد اگر جمعرات کو پڑھیں تو وہ بھی آپ کی جو ہے وہ سورہ کہف اسی میں آ جاتی ہے۔ ویسے افضل جو ہے وہ جمعے کے دن پڑھنا ہے، لیکن میں اس صورت میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو کبھی لگے کہ میں نے کل ٹریول کرنا ہے تو میں شاید نہ پڑھ سکوں، یا میں کل بیزی ہوں گی، تو آپ اس کو تھرسڈے کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نائٹ، اس کے مغرب کے بعد۔ تو انشاءاللہ یہاں پر ہمارا جو ہے یہ اتنی خوبصورت سفر جو تھا سورہ کہف کا یہ ختم ہوا ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اس سے جو جو لیسن ہم نے سیکھے ہیں، آئی ہوپ کہ ہم سب اس پہ عمل کر سکیں اور اس سے ہم بھی اپنی زندگیاں بدل سکیں، کیونکہ یہ فتنے تو آنے ہی آنے ہیں، ہر طرف کہیں نہ کہیں سے آئیں گے، لیکن اللہ تعالی ہمیں ایک ایک اس کی جو آیا پڑی اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔